کوکومو ہے یہ آپ کی ہے جی یہ جو جنگل ہے کہ کوکومو مجھے بھی دو، جیسے ایک زمانے میں مسلم لیگ کا یہ تھا جنگل ووٹ کو عزت دو. ابھی بھی نہیں ہے سر. آپ معیشت کے ماہر ہیں مگر عوامی مقبولیت کیوں نہیں حاصل ہوئی اس ٹائم پہ آپ کو؟ اب آدھی پارٹی اگر میرے خلاف کام کر رہی ہو تو کس طرح ہوگا ایکسیپٹیبلٹی. ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے 6 مہینے سے اجازت دی ہوئی تھی کہ مفتاح کے خلاف جو بولنا ہے بولو. ڈاکٹر دانش ہیں، غریزہ فاروقی ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. ایک عام پاکستانی شہری کتنا ٹیکس دیتا ہے ڈیلی بیسس پہ؟ جب آپ فائنانس منسٹر رہے سر تحائف لیے توشہ خانہ تو بنایا ہے چوری کے لیے. میں وزیر تھا تو ہمارا تو اسٹینڈرڈ گفٹ ہوتا. پاکستان کی بہترین چیز وہ کیا تھی سر؟ کینڈی لینڈ کا ڈبہ. مجھے بڑا شوق تھا کہ سندھ کا گورنر بننا. ہماری بہن مریم چاہتی تھی کہ محمد زبیر بن جائے، خیر زبیر بن گیا. ایئر لائن کھولنا صوبے کا کام نہیں، ہم کو اپنی ایئر لائن کھولنی ہے. پتہ نہیں کیوں. اس کے بعد پھر آپ کی پولیسنگ جو ہے صحیح نہیں ہے سر. نہیں، پنجاب پولیس کی تو دنیا باتیں کرتی ہے یار. سر ہاف فرائی اور فل فرائی ہو رہا ہے سر. اب جو چیف منسٹر صاحبہ ہے نا، انہوں نے پوری لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو اس طرح ڈسٹروائے کر دیا ہے کہ ہر چیز ان کے دفتر کے بغیر نہیں ہو سکتی. ملک اس طرح چلتے ہیں. 40% بچے اسکول میں نہیں جاتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سوائے شریف خاندان کے باقی سارے ماٹھے ہیں پنجابی. آپ پہ ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ IMF کے بندے ہیں. اب کام شروع ہوا ہے کراچی میں. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق اور ایک بڑی اسپیشل گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اتنے خیریت سے ہوں گے کہ جتنے میں اور میرے آج کے گیسٹ خیریت سے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون آف دی فیمس فائنانس منسٹر. 2 دفعہ ان کو منسٹری ملی اور وہ ان حالات میں ملی کہ جب وہ ICU والا سین نہیں ہوتا، وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے تو واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے بہت کوشش کی اور بہت کام بھی کیا. خصوصاً آج ان سے مشکل سوالات بھی کیے جائیں گے اور خاص طور پر میں بتاتا چلوں کہ یہ چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ بھی رہے، ڈائریکٹر PIA کارپوریشن بھی رہے، پلس پبلک فائنانس اور پولیٹیکل اکانومی میں انہوں نے PhD بھی کی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم آن دی شو. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. سر کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. سر آج کل زندگی پلس پولیٹیکل آپ کی جو لائف ہے وہ کیسی چل رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا. لائف اچھی چل رہی ہے. سیاست پاکستان میں تھوڑی سی سلو ہے، بلکہ کافی سلو ہے سیاست پاکستان میں. تو دیگر چیزیں بھی آدمی کرتا ہے لیکن سیاست فار دا موسٹ پارٹ کافی سلو ہے. تو آہستہ آہستہ چلتا ہے. یہ ہر دور میں آتا ہے، یہ کوئی ابھی کی خاص بات نہیں ہے کہ کچھ لل ہوتا ہے. اب الیکشن سے آپ دور ہوتے ہیں، یہ پرانے الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں، تو سیاست ویسے سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک. یہاں پہ کچھ تھوڑے سے میڈیا پہ آزادی وغیرہ کے کچھ مسائل ہیں تو کچھ زیادہ میڈیا وغیرہ بھی سلو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز اٹس نارمل لائف. دیکھیے سر، میڈیا تو آج کل بہت سی خبریں اور بہت سے معاہدے اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور ہمارا ابھی حال ہی میں معاہدہ بھی ہوا سعودیہ سے. تو سر اسی سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. یہ معاہدے تو ہوئے، پھر ایک اسلامی ملکوں کا نیٹو بھی بنا ماشاءاللہ، اور تمام جو مسلم امہ ہے وہ اکٹھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. وہ آپ دیکھیں فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے کی بات ہو یا اور بھی جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ جو دشمن عناصر نے پیدا کیے ہوئے ہیں اس پہ بھی. سر اس سے ہماری معیشت کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ کیونکہ آپ ایز فائنانس منسٹر بھی رہے اور معیشت کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں. پاکستانی عوام کو یہ بتائیے گا، یہ سارے جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کولیپس بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی انڈسٹری بھی تھوڑی سی خطرے میں ہوتی ہے، پلس along with آپ کے بزنسز بھی اس طرح سے فلرش نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹس بھی نہیں آ رہی ہوتی باہر سے. اس میں پاکستان کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ابھی اسٹل، اور اب جو معاہدے ہوئے ہیں اس سے کیا کیا فائدے ہوئے؟ پاکستان کی ایک عزت جو کہ ہندوستان کی جنگ کے بعد خاص طور پہ بڑی ہے، یہ اس کا ریفلیکشن ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو میرے خیال سے اٹس اے پازیٹیو. بالکل ٹھیک. اس میں تو کوئی آئی ڈونٹ ریئلی سی اینی تھنگ نیگیٹو. ایسے ہی سر. جہاں پہ جو مسلمان اور ملک ملے ہیں، ابھی تو صرف پاکستان سعودی عرب کا ہوا ہے، جو خوش آئند بات ہے اس میں کہ ایران نے بھی اس کو سپورٹ کیا. لیکن جو کچھ ملک ملے ہیں، اب وہ انہوں نے کچھ اور چیز سے شاید سمجھ رہے ہیں کہ ایگری کیا تھا. ٹرمپ نے جو آخر میں نکالا وہ کچھ اور ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین میں، اور جو اسرائیل کی لابی کا امریکہ کی سیاست پہ کنٹرول ہے،
تو کوئی فیئر یا مناسب یا منصفانہ فیصلہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ آئے گا، اور یہ مسلمان ملک بھی سمجھتے ہیں جی نہ مسلمان ملک کو اتنا طاقتور ہے کہ یہ امریکہ یا اسرائیل کو ٹیک آن کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ان 500-600 سالوں سے کہ جہاں پہ یہودی اور کرسچن سفید لوگ جو ہیں ان کی اسینڈنسی ہے دنیا بھر میں. یہ ہمیشہ نہیں تھا. ایک زمانے میں مسلمان جو تھے وہ دنیا پہ وہ تھے، قابض تھے. قابض، تو اگر قابض کہہ لیں یا دنیا پہ سبقت میں تھے یا نمبر پاور میں تھے ان شارٹ. آج ایسا نہیں ہے. تو وکٹرز آلویز رائٹ دا رولز. تو فلسطینیوں کو جتنا ظلم ہوا ہے نقبہ سے لے کر اب تک، وہ ظلم جاری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے آپ کو نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایون سی پکچرس. بالکل ٹھیک. لیکن اللہ کرے اس کا کوئی نہ کوئی جنگ رکے، کچھ سد باب نکلے. لیکن منصفانہ فیصلے کی تو ہمیں کسی کو بھی امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ جو روز کی جو اموات ہو رہی ہیں اور جو بھوک اور افلاس وہاں پھیلائی ہوئی ہے جان بوجھ کے، کم از کم وہ تو ختم ہونا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. معیشت کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سر. جب آپ فنانس منسٹر تھے، کیسے لگے فنانس منسٹر؟ کس نے فون کیا؟ کس طرح پتہ چلا کہ میری آج سے ڈیوٹی یہاں پر لگ گئی ہے اور ان حالات میں لگی، اور کیا کیا مشکلات دیکھنے کو ملی؟ یہ 2 مرتبہ بنا ہوں. آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ 22 میں بنا ہوں، ایک دفعہ 17 سے آن ورڈز. دونوں دفعہ سر. اب جو 17 میں یہ تھا کہ شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کا تو پہلے دن سے دل تھا کہ میں ہی ان کا وزیر خزانہ ہوں، لیکن ڈار صاحب اس وقت چھوڑ نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ڈار صاحب پھر اکتوبر میں جب ان کو جب لگا کہ کوئی لیگل پریشر ہے، جو بھی ہے، اریسٹ نہ ہو جائیں، تو وہ ایک دن چلے گئے اور وہ پرائم منسٹر کے جہاز لے کے گئے تھے ازبیکستان یا تاجکستان. وہاں سے پھر وہ سعودی عرب چلے گئے اور لندن چلے گئے. پھر وہ واپس نہیں آئے. صحیح. پھر ایک آدھ مہینے پہ وہ واٹس ایپ پہ لوگوں سے بات کرتے تھے، لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اچھا. اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے تک پارٹی میں ہوتا رہا. ظاہر ہے کہ بہت سارے امیدوار ہوتے ہیں کہ ہم وزیر بن جائیں. ہاں، ہم سیٹ ہے سر. مگر شاہد صاحب کی میری بڑی دوستی تھی. میاں صاحب سے بھی میری ایک آدھ مرتبہ بات ہوئی. پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کرا کہ مفتاح کو ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر میں بن گیا. تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے فون کر کے کیا بولا تھا مجھے. اچھا. گیسنگ کہ شاہد بھائی نے بولا ہوگا، اور بس میں پھر بن گیا. اور دوسری دفعہ سر؟ دوسری دفعہ اچھا پھر یہ ہوا کہ جب میں وزیر بن گیا، اس کے بعد پھر وزارت 5 مہینے میں ختم ہو گئی. اور مئی کے الیکشنز ہوئے. مسلم لیگ نون وہ الیکشنز نہیں جیت سکی. اس دن رات کو RTS بھی بند ہوئے تھے. ہم نے بھی الیکشن لڑا تو مسلم لیگ نون ہار گئی. میرے خیال سے کچھ 10-12 سیٹوں پہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کافی لیڈران جو تھے، بالخصوص ڈار صاحب تو باہر ہی رہتے تھے، پاکستان آئے نہیں اس دنوں میں. تو میں، شاہد بھائی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، بلال کیانی، ہم 5 لوگ جو تھے وہ سارا دن یہ اپوزیشن کی پیپر لکھتے رہتے تھے، یہ کرتے تھے. محمد زبیر اور مصدق ملک بھی ٹی وی وغیرہ پہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ 6-7-8 لوگ جو تھے وہ اپوزیشن میں شامل تھے اور اس کی کوشش کرتے تھے. اور لوگ بھی تھے، لیکن اپنا اپنا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اور شاہد صاحب جیل گئے، احسن اقبال صاحب جیل گئے، خواجہ آصف صاحب جیل گئے، میاں صاحبان کی تو پوری فیملی جیل گئی. پھر جیل سے نکلے، اس کے بعد بھی جستجو چلتی رہی، کرتے رہے. تو پھر آئی تھنک اٹ واز آبویس کہ اب مطلب اگر اب جب باری آئے گی تو مفتاح ہی وزیر بنے گا. ٹھیک ہے سر. بیک ٹو، لیکن جب جیل گئے تو کیا کیا آپ پہ وہ کیا کہتے ہیں نا الزامات لگے جس کی وجہ سے جیل گئے؟ جو ہمیں جیل میں ڈالا تھا وہ سوال تو ہم سے نیب والے پوچھتے تھے 2 چیزوں کے. ایک تو کہ LNG کا ٹرمینل آپ نے لگوایا تو وہ کیوں لگوایا؟ ٹھیک ہے. کیا اس کی ضرورت تھی، نہیں تھی، مہنگا تھا، سستا تھا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا سوال پوچھتے تھے کہ یہ LNG کا جو کانٹریکٹ تھا وہ آپ نے کس طرح سے لیا، اس کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی، مہنگا لیا کہ سستا لیا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 سوال ہوتے تھے. اور لیکن جو اریسٹ کیا تھا ہم لوگوں کو وہ صرف LNG کے ٹرمینل لگانے پہ اریسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس پہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. جو دوسرا جو کیس تھا وہ جو اس پہ اریسٹ نہیں کیا تھا. سوال تو اس کے بھی پوچھتے تھے، لیکن اریسٹ جو تھا انہوں نے ہم کو LNG کا ٹرمینل لگانے پہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس ٹرمینل لگانے کے سر نقصانات کیا کیا تھے، لائک جس پہ مینلی آپ کو اریسٹ کیا گیا؟
ٹرن اراؤنڈ 10 مہینے میں لگا تھا. میں اس کمپنی کا چیئرمین تھا. اچھا. اور میں جب چیئرمین بنا سوئی گیس کا تو اس کے 1 مہینے بعد یہ سائن ہو گیا. تو یہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے کافی کام کیا ہوا تھا اس پہ. وٹ ایور میں نے بورڈ میٹنگ سے اس کو اسٹیئر کیا, سائن کر دیا. اس کے بعد وہ 10 مہینے میں لگ گیا, جو کہ 2 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اتنی جلدی لگ گیا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کوئی مطلب میری وجہ سے تو پروجیکٹ جلدی نہیں ہوا تھا, لیکن میں بھی ہر میٹنگ میں پش تو کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا کبھی نہ کبھی حکومت جو ہے وہ تمغہ دے گی مجھے, کوئی ریکگنیشن دے گی, کوئی سول ایوارڈ ملے گا. پھر سر تو لیکن جیل مل گئی, چلو ایک ہی بات ہے. سو دیکھیں ایک پاکستان میں اس زمانے میں 2012-13 میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. بڑے شہروں میں, لاہور کے اندر, میں اس زمانے میں لاہور میں رہتا تھا, تو گھنٹے پہ گھنٹہ بجلی جاتی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت کے افسر کبھی اکثر آپ کے دفتر جب آتے تھے نا تو وہ جینس پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے آتے تھے, کیونکہ ان کے وہی استری نہیں ہوتی تھی, چلتی تھی. ہاں, بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس 4 پلانٹس لگے تھے جس کو 4 سسٹرز بولتے ہیں. پنجاب میں لگے ہوئے تھے, ہیلمور, سیف, اچھا, اورینٹ اینڈ سیفائر. سیف نہیں, ٹھیک ہے. یہ 4 پلانٹ جو کہ گیس پہ چلتے تھے. اب کیونکہ یہاں پہ گیس ختم ہو گئی اور 2005 تک حکومت کو کوئی اویئرنیس نہیں تھی کہ گیس ختم ہو جائے گی, اور 2006 میں اچانک گیس ختم ہو گئی. اوکے. اور 5 تک تو وہ گیس بانٹ رہے تھے فی سبیل اللہ تقریباً. ٹھیک ہے. اور اینگرو سے کانٹریکٹ کیا تھا جس میں ان کو $1 کی گیس دیتی تھی اگلے 15 سال تک, اور 6 میں گیس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہماری پلاننگ ہوتی تھی نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 آپ کے پلانٹ چل رہے تھے 4 سسٹرز ان پنجاب, ان کو بھی یہ حکومت پاکستان ڈیزل پہ چلا رہی تھی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں کہ ڈیزل پہ چلانے کا, اس پہ چلائیں اگر LNG پہ چلائیں تو اس کا خرچہ $4 پر یونٹ آتا تھا, اور ڈیزل پہ چلانے کا خرچہ $26 پر یونٹ آتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی. ٹھیک ہے. تو ایک چیز جو شاید عباسی کو کرنی تھی کہ فوراً سے پیشتر جو ہے وہ LNG لگا لے, جس سے گیس آ جائے گی, جس سے یہ کم از کم ڈیزل سے ہم گیس نکل جائیں گے. تو وہ پہلے 200 MMCFD پہلے سال آئی, پھر اس کے بعد یہاں پہ پنجاب میں ہی 3 پلانٹ اور لگائے, بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ گیس دے دی تو وہ پھر گیس سے بہت سستی بجلی بننے لگی, اور بجلی بننے لگی کیونکہ پہلے بجلی نہیں بن رہی تھی پاکستان میں. اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جس ملک میں ہو, وہ مطلب پنجاب کے اندر میں, لاہور کے آپ جی لاہور میں یہ حالات تھے, اور نہیں ناٹ جسٹ لاہور, آل آف پاکستان. آئی مین کراچی واز اے لٹل بیٹر بیکاز کہ الیکٹرک جو ہے اس کا ایک الگ سسٹم تھا, اور پرائیویٹ کمپنی تھوڑی سی زیادہ رسپانسو ہوتی ہے. بٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ دس وے کہ میں جب پہلی مرتبہ کراچی سے پنجاب آیا حکومت کی نوکری کرنے, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہیڈ تھا, اور جب میں پنجاب کے انڈسٹریوں سے ملا تو سارے کے سارے گیس کے ایکسپرٹس تھے. اچھا. مطلب اگر آپ گوہر اعجاز صاحب سے بات کریں, میاں شاہد عبداللہ سے بات کریں, دیگر سے بات کریں, ٹھیک ہے, احسن بشیر صاحب ہیں سورج ٹیکسٹائل والے, جن سے بھی بات کریں, ان کو اتنی گیس کے بارے میں نالج تھی کہ یار اس کنویں سے اتنی گیس نکل رہی ہے. میں کہا یار تم لوگ دھاگا بناتے ہو, تم لوگوں کو اتنا گیس کا کیسے پتہ ہے؟ چکر کہ جب آپ کو جو چیز مل نہیں رہی ہوتی نا تو وہ آپ کو پھر اس کا آپ کو سارا سراغ لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم نے 10-15 سال پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کو انرجی سے اسٹارف کیا. اچھا. تو پھر سب جو ہیں کہ سب کے سب اب یہ ریئل اسٹیٹ میں لگ گئے. ٹھیک ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں سب نے بنا لی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ کہ میاں گور اعجاز کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, دیگر کی بھی ہے. ٹھیک ہے, سب اور سب چیزوں نے لوگوں نے کر لیا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے مطلب گھر تو چلانا, دھندا تو کرنا ہی ہے. ہمارے میرے بڑے اچھے دوست ہیں جاوید اقبال صاحب, کراچی میں ہوتے تھے پہلے, اب لاہور شفٹ ہو گئے کافی عرصے سے. میاں جاوید اقبال مے فیئر والے, جی جی, انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل بند کر دی ہے, اور وہ بھی پیٹو ریل اسٹیٹ میں لگ گئے. اور پتہ چل گیا کہ اس میں ہیں پیسے, اللہ کا بہت کرم ہے. نہیں, اس میں آپ کو ڈپینڈنس تو نہیں نا کہ گیس اور بجلی نہیں چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہو, ٹھیک کہہ رہے ہو. سو کافی 10-12 سال تک آپ نے پنجاب کو اس طرح یہ بہت زیادہ اسٹارف کیا. ٹھیک ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ ٹو سے کراچی کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ میں جب حکومت کی نوکری سے پہلے میری صبح جب 9 بجے میرے پلانٹ مینیجر سے بات ہوتی تھی تو یہ بات ہوتی تھی کہ گیس کا پریشر اتنا کم ہو گیا ہے, تو میں نے بسکٹ کی ایک لائن بند کر دی ہے, جیلی کی 2 لائنیں, لائن 2 بند کر دی ہے, میں نے کینڈی کی ایک لائن بند کر دی ہے, ٹافی کی ڈیمانڈ آج کل نہیں ہے تو ٹافی سلو کر دی ہے. تو روز صبح ہم یہ وہاں پہ بھی مینیج کرتے تھے. لیکن یہ تھا کہ مطلب تھوڑی سی تو چلتی تھی نا فیکٹری, 80% فیکٹری چل جاتی تھی, مینیج. بالکل ٹھیک. یہاں پہ تو بالکل ہی الٹا بگڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد وہ گیس ویس آئی تو گیس ملنا شروع ہوئی، لیکن گیس پھر مہنگی تھی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل تھے. ہمارا جو بجلی کا اور گیس کا محکمہ ہے نا، وہ آپ کو اگر آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے ہاؤ ناٹ ٹو رن سم تھنگ انرجی پالیسی، یہ پاکستان از دا بیسٹ ایگزامپل. کہ ایک زمانے میں بجلی کی قلت تھی، آج بجلی پوری ہے. بجلی پوری نہیں ہے سر، بجلی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، بکتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سولر جو ہے وہ آ گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ سولر 22,000 میگا واٹ آ گئی. پرائم منسٹر نے سولر 22,000 میگا واٹ آئی، اور یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک آدمی نے چائنا سے رپورٹ لے کے لکھی. اس سے ایک ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 6,000 میگا واٹ آ گئی ہے. تو فائنینشیل ٹائمز کے ایک انگریز اخبار میں آئی کہ نہیں 23,000 میگا واٹ آئی ہے. یہ حکومت پاکستان کی نالج ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے گیس مہنگی کر دی، تو سوچا کہ یار لوگ بجلی پہ آ جائیں گے. تو میں ان لوگوں کو بتاتا رہا کہ میرے دوست ہیں حکومت میں کہ دیکھو گیس تم مہنگی کرو گے تو لوگ بجلی پہ نہیں آئیں گے، آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد میں لوگ چلے جاتے ہیں بایو ماس پہ اور سولر پہ. بالکل ٹھیک. ادھر اتنا ونڈ کا وہ نہیں ہے. کراچی میں لوگ کو ونڈ اچھی ملتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ نوری آباد وغیرہ میں ہیں تو ونڈ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سولر پہ چلے گئے، اور اب تھوڑا بایو ماس پہ جاتے ہیں. بایو ماس تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے ادھر کمپیئر ٹو یہاں پہ آپ کو کچرا زیادہ ملتا ہے جلانے کا. بٹ نو بڈی از گوئنگ بیک ٹو دا گریڈ. جب آپ کراچی میں سولر کی بجلی 15 روپے سے کم پہ بنا سکتے ہیں، سوری سولر نہیں، معاف کیجیے گا، ونڈ کی، اور سولر 17-18 روپے میں بنا سکتے ہیں، تو آپ ان سے کیوں 45 روپے کی لیں گے؟ آبویسلی نہیں لیں گے. اور جو انٹائر ریشنال کے گورنمنٹ آف پاکستان مناپلی کے تحت آپ کو بیچے، وہ ریشنال یہ ہوتا ہے کہ دس از ڈیکریزنگ کاسٹ انڈسٹری، کہ جتنا بڑا لگاؤ گے اتنا سستا ہو جائے گا. تو آپ اتنا بڑا لگوا لیتے ہیں، حکومت لگا لیتی ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو وہ بہت مہنگا کر دے گا، منافلی ہو جائے گی. تو حکومت نے کر دیا. اب حکومت جو ہے ورس منافلی ہے، وہ اتنے مہنگا بھی بیچ رہی ہے، اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے تو کم از کم. تو اگر میں اپنے گھر میں 15-20 روپے کی بجلی بنا سکتا ہوں تو میں کیوں لوں گا؟ آپ 45 روپے کی کیوں لوں گا؟ بالکل ٹھیک. لیکن آپ زبردستی بیچ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے 45 کی لو، کیونکہ میں نے غلطیاں کی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری کمپنی نے ایک ونڈ ٹربائن لگانا تھا، ایک. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ گیس انہوں نے مہنگی کر دی، تو ہم نے کہا سولر بھی، ہمارے پاس سولر بھی لگا ہوا ہے، کچھ اور سولر لگائیں گے اور کچھ ونڈ ٹربائن لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کنسلٹنٹ ایک کیا، اور ایک ہمارا جنرل مینیجر انجینئرنگ تھا، اور ایک جو بیچنے والا تھا. ان تینوں نے مل کے ایک پریزنٹیشن بنائی. اچھا. تو میں اتنا کام یہ نہیں کرتا ہوں، اور کینڈی کا کام تو بالکل نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ کینڈی کی فیکٹری میں لگ رہا تھا، لیکن میں جا کے بیٹھ گیا اس پریزنٹیشن. اچھا. اور میں حکومت پاکستان کی بڑی بڑی پریزنٹیشنوں میں بیٹھا ہوں جہاں پہ 6,000 میگا واٹ کا بھی فیصلہ ہوا ہے. انرجی کمیٹی آف کیبنٹ میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ایک پنکھے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ہزاروں پنکھوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ٹربائن کی بات ہو رہی ہے. سر وہ 3 سال کا انہوں نے ڈیٹا لیا، ونڈ ڈیٹا لیا، 3 سال کی ہماری کمپنی کی یوسیج لی کہ کتنی 3 سال میں بجلی یوز کرتے ہو، گھنٹے پہ گھنٹے. اچھا. کہ صبح 4 سے 5 اتنی یوز ہوتی ہے، 5 سے 6 کمرشل جو بھی سارے اس کے حساب تھا کہ اتنی بجلی آپ نے 3 سال ہسٹورک کی ہے. اگر آپ کی یہی پچھلے 3 سال کے حساب سے ونڈ ہوتی تو اتنا ونڈ بنتا، جب دن میں سورج آتا ہے تو اتنی سورج بنتی. اس کے اوپر آپ یہاں سے یہ لے لیں گے گیس، یہ اس کو سپریس کر دیں گے. میری آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ یار جب اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ میمن کے پیسے لگے ہوتے ہیں، تو آپ کتنے غور سے، سنجیدگی سے کام کرتے ہیں. اور جب عوام کے پیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں یا ضرورت کتنی. آپ بولتے ہیں یار الیکشن کب ہے. ہاں، مین چیز یہ ہے کہ الیکشن کب ہے. تو اس کا پھر ہم بھگت رہے ہیں، اور آج پھر بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں. مہنگائی کے عالم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. سر بیک ٹو یور لائک پرسنل لائف، ہاؤ یو اسٹارٹیڈ لائک اسٹڈیز، بچپن کہاں گزرا، یہ ساری چیزیں بھی بتائیے گا ذرا. I was born and raised in کراچی. کراچی سے میں نے میٹرک بھی ساتھ کیا اور او لیولس بھی کر لیا، اور اس کے بعد میں چلا گیا امریکہ. ٹھیک ہے. 1981 میں. اور ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں، اس میں داخلہ مل گیا، چلا گیا. ادھر میری بہن رہتی تھی پٹسبرگ میں، تو وہاں چلا گیا. پھر پٹسبرگ میں کسی اور یونیورسٹی میں، پھر کہیں تھوڑے عرصے کے لیے کیلیفورنیا گیا، واپس آیا. پھر پٹسبرگ میں ہی پڑھا، اور ڈیوکین یونیورسٹی میں بیچلرس کی وہاں سے. پھر اس کے بعد ماسٹرز کا ایڈمیشن لیا، پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن مل گیا. پھر پی ایچ ڈی اور ماسٹر وہیں سے نہیں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا وارٹن اسکول آف بزنس میں چلا. تھوڑی اچھی یونیورسٹی میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. کافی اچھی یونیورسٹی. کافی سر، کافی. وہاں سے بی ایس کیا، ایم ایس کیا، پی ایچ ڈی کی. پھر پاکستان آیا، وہاں پہ مجھے بلکہ وارٹن کے اندر پڑھانا تھا اس سیمسٹر، لیکن پھر امی چاہ رہی تھی کہ یہیں رک جاؤ. پھر ادھر آیا، پھر شادی کی. اچھا، آتے ساتھ آپ نے جاب شاب نہیں کی، شادی؟ دیکھیں ایک میرا بیک گراؤنڈ فیملی بزنس تھا. میرے
بسکٹ کی ہماری جو فیکٹری ہے نا 1952 سے. جی میرے دادا وہ سیم بسکٹ کی فیکٹری نہیں ہے, میرا دادا جو ہے اور ابا اور چچا, ٹھیک ہے, یہ 1952 سے بسکٹ کا کام کر رہے ہیں. بسکٹ کی فیکٹری انہوں نے لیز کری ہوئی تھی سکھر کے اندر, ٹھیک, تو 52 سے بسکٹ کا کام کر رہے ہیں. سو آئی واز آلویز پارٹ آف این انڈسٹریلسٹ فیملی, یو نو always well off. بالکل ٹھیک ہے. A lot of other problems in life were not afflicted. I was not afflicted with a lot of these things. ٹھیک ہے. تو واپس آ گیا. پھر کچھ عرصہ میں نے ادھر کام کیا فیکٹری کے اندر. اس درمیان آئی ایم ایف میں جاب ہو گئی. اچھا. اور پھر میں اور بیوی آئی ایم ایف چلے گئے. اور پھر کچھ عرصہ کام کیا آئی ایم ایف میں. یہاں پہ امی بھی چاہ رہی تھی, خاص طور پہ بڑے بھائی دونوں چاہ رہے تھے. امی کو تو میں سمجھا لیتا, ٹھیک ہے, کہ ماں تو آپ تم ادھر آ جاؤ. ہاں جی. بزنس میں یہاں پہ ضرورت تھی, پھر ادھر آ گیا. بس پھر اس کے بعد ادھر ہی. ہاں میں پھر پڑھانے کا شوق تھا, وہ آئی بی اے میں پڑھاتا رہتا تھا. اور ایز اے وزٹنگ, ہاں وزٹنگ ایک سال میں ایک کلاس پڑھاتا تھا, کبھی گیم تھیوری, کمپیریٹو تھیوری, اکنامکس وغیرہ. اور باقی اللہ کی مہربانی ہے. پھر کوکومو ہے, یہ آپ کی ہے جی. تو ان کے لیے سر یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے آئیڈیا آیا سر, یہ ساری پیچھے آپ کا بسکٹ کا آپ نے جس طرح ذکر کیا 1952 سے آپ لوگوں کا بزنس تھا, تو ہاؤ لائک یو چینج دی سسٹم, اور کیا جہد لے کے آئے اس کے اندر, کیا جدت لے کے آئے؟ لیکن وہ بزنس جو 52 سے بسکٹ کا تھا, وہ ابا, چچا, تایا, ان سب کا تھا. پھر ابا کا انتقال 83 میں ہو گیا, جلدی ہو گیا. چاچا کا بھی انتقال ہو گیا 88 میں, تھوڑا سا دونوں جلدی چلے گئے. اوکے. تو پھر 89 میں ہم کزنس جو ہے وہ اپنے بزنس کو ٹیک اوور کر لیا, اپنے راستے پہ چلے گئے. تو بسکٹ کی اور فیکٹری وغیرہ ان کو چلے گئی, ہم کو پیسے مل گئے. ہم کو کام یہ کیا, میرے بھائیوں کو آتا تھا بسکٹ سویٹ کا, تو ہم نے سویٹ کی فیکٹری لگا لی جس کا نام تھا کینڈی لینڈ. ٹھیک ہے, اور بڑی مشہور. ہاں, اور میں اس وقت پڑھتا ہی تھا, یہ تو بھائیوں نے لگائی ہے. اچھا. پھر میں آ گیا, اور پھر میں اس کے بعد میں بھی لگ گیا تھا کچھ عرصے تھا. پھر آئی ایم ایف چلا گیا, پھر واپس آ کے لگ گیا. پھر کوئی ایک بسکٹ کی فیکٹری تھی, میجی بسکٹ فیکٹری, تو وہ بک رہی تھی, وہ بند تھی. وہ ہم نے خریدی. ہم نے میجی کو, اس وقت میجی کو ہم نے کہا کہ اپنا نام ہم کو دے دو, لیکن میجی کا جاپنیز کمپنیز کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم کو نام دیں. ہم نے اپنا نام رکھ لیا بسکونی, اور آج وہ چل رہی ہے بسکونی. تو سر یہ جو جنگل ہے کہ کوکومو مجھے بھی دو, یہ کس نے لکھوایا تھا؟ یہ اس کے پیچھے میرا دل ہے کہ یہ بولوں میں نے لکھوایا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے سیریسلی, مجھے یاد بھی نہیں ہے. مطلب یہ بڑا مشہور ہے, ہر بچے کے منہ پہ ہے. ایڈ ایجنسی نے کہا ہوگا, لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر کامیابی یہ ہے کہ 20-30 سال سے ایک ہی جنگل چل رہا ہے. ہاں, بدل نہیں رہے. ہاں, اور وہ ابھی جیسے اب ایک زمانے میں مسلم لیگ کا یہ تھا جنگل, ووٹ کو عزت دو. ہاں, ابھی بھی نہیں ہے سر. مطلب یہ کہ تو ہمارا دیکھیے, آپ بھی ہنس رہے ہیں, آپ کے کیمرہ مین صاحب بھی ہنس رہے ہیں, تو ہم نے کوکومو کے اندر کوکومو مجھے بھی تو ابھی تک کرا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, چاکلیٹ تھوڑی کم ہوئی ہے اس کے اندر, یہ میں نے دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ چاکلیٹ کم ہوئی, میرا نہیں خیال ہے کہ کم ہوئی ہے, میرا نہیں خیال ہے سیریسلی. لیکن لوگ کہاں سے کہاں بدل دیتے ہیں کنارے, ووٹ کو عزت دو کو, ہم کہاں تک پہنچ نکل گئے. تو کوکومو تو ہم ابھی تک وہی بسکٹ دے رہے ہیں یار, 30-35 سال. نہیں, نو ڈاؤٹ سر. پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان جب بینک کرپٹ ہونے لگا تھا, اور آئی ایم ایف میں آپ نے جاب بھی کی ہوئی, اور خصوصاً سر آپ پہ ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے بندے ہیں. سر اس کی کیا سٹوری ہے سر؟ اچھا, یہ فرسٹ آف آل دیکھیں, 2017 میں جب میں آیا نا تو 105 روپے کا ڈالر تھا, اور ہم نے 4 سال سے رکھا ہوا تھا. میں دسمبر میں وزیر بنا تھا, ایڈوائزر لگا تھا دسمبر کے اینڈ پہ. جی. جنوری سے لے کے نومبر تک, یعنی کہ 11 مہینوں میں جو ڈار صاحب جب تک چلا رہے تھے, 10 بلین $US ہم نے مارکیٹ میں ڈالے تھے, اس کو 105 پہ رکھنے کے لیے. اوکے, ٹھیک ہے, کہ سسٹین رہے. تو ہم نے 10 بلین ڈالرز جو ہم نے دنیا سے قرض لیے, جو آج ہم کو جو مصیبت آئی ہوئی ہے کہ قرض واپس کرو, 10 بلین ڈالرز ہم نے قرض لیا تھا دنیا سے. اوکے, یہ مارکیٹ میں ہم نے ڈال دیے تھے. صرف آخری 10 مہینوں کی 11 مہینوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو جو ڈالا تو ڈالا. تو اگر ہم 15-20 بلین ڈالر ڈال کے ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھ لیں, تو وہ ایک ایکسپریشن ہے نا کہ تو کون سا کدو میں تیر چلا لیں. مطلب یہ کہ مطلب ٹھیک ہے, پھر اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار آڈی سستی آ رہی ہے, مرسڈیز سستی آ رہی ہے, BMW سستی آ رہی ہیں, وہ سب آ بھی گئیں. لیکن جب بل آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے,
اب وہ کہہ رہے ہیں پیسے تو پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں. اچھا IMF آپ کو کہتی ہے کہ یار کم از کم 132 135 کا تو ڈالر کرو, تم یہ کیا کر رہے ہو. میں آیا تو میرے آنے سے ایک دن پہلے ہی ایکچولی طارق باجوہ صاحب نے ₹5 کیا, اس کے بعد ₹5 اور کیا, پھر میں گیا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں شمشاد صاحبہ نے, تو ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, شمشاد 120 پہ لے کے گئیں, پھر شمشاد صاحبہ 125 پہ لے کے گئی کیئر ٹیکر پہ, پھر وہ آگے بڑھتا گیا. کیونکہ ایک مرتبہ جب وہ گیٹ کھل جاتا ہے تو اس کو بند کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہلکا ہلکا اس کو آپ جانے دیں, اس کو آپ آرٹیفیشلی روکیں نا. ٹھیک ہے. اٹ از وداؤٹ اے ڈاؤٹ اے گڈ تھنگ کہ روپیہ اسٹرانگ ہو, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, بٹ ناٹ آرٹیفیشلی. مطلب آپ نے مثال کے طور پر وسیم اکرم بننا ہے تو وسیم اکرم کی طرح بال کٹا لو گے تو وسیم اکرم نہیں بنو گے. بالکل ٹھیک ہے. وسیم اکرم کی طرح محنت کرو گے تو وسیم اکرم پھر بنو گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ ڈالر ڈال کے کرنا تو وسیم اکرم کی طرح بال کٹوا. بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی طرح بال کٹا لیا, اس کی طرح گیٹ اپ کر لیا تو وسیم اکرم بن گئے. ایسا نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو یہ تو ہم اس وقت پھر ہم نے وہ کیا. ان 5 مہینوں میں ہم نے ایمنسٹی دی, بڑے ڈالر آئے, دی موسٹ سکسیزفل ایمنسٹی. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم نے بہت کم سے کم ریٹ رکھے تاکہ لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نئے سال کے جو بجٹ آیا تو اس میں ہم نے ٹیکس ریٹس کر دیے کم. ٹھیک ہے. اور ٹیکس ریٹس ہم نے کر دیے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 5, 10 اور 15% ٹیکس. ٹھیک ہے. اور اس سے اس وقت ان کا حساب تھا FBR کا کہ 80 ملین 90 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. اب اسٹل یہ 5, 10 اور 15 لگانے کے بعد اسے 15. ٹھیک ہے. 4400-4500 ارب روپے اس وقت ٹیکس لیتے تھے, تو 100 ارب کا ان کے حساب سے نقصان تھا, which was 0.2%, بٹ 2%. بٹ ٹھیک ہے. میں ان کو یہ کنٹیسٹ کر رہا تھا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ ٹیکس ریٹس کم کرتے ہیں تو آپ کو ملٹیپلائی ڈیوائڈ نہیں کرنا ہوتا. اٹس ناٹ ارتھمیٹک, اٹس ایکچولی اکنامکس. تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ جس کو جیب میں 90 ارب روپے گئے لوگوں کی جیب میں, تو وہ کیا کریں گے اس کا, وہ پیسہ خرچ کریں گے. جب وہ پیسہ خرچ کرنے کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو 17% سیل ٹیکس لگتا تھا اس زمانے میں, تو 17% حکومت کو پھر آئے گا. تو 90 ارب کا 17% تو مجھے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو دکاندار کو پروفٹ ہوا ہے, دکاندار نے جس سے خریدی ہے مل, اس کو پروفٹ ہوا ہے, مل نے ورکر سے خریدا, تو بہت جگہوں پہ انکم ہوئی ہے. وہ اپنی انکم جب خرچ کریں گے تو پھر مجھے ٹیکس ملے گا, تو ملٹیپلائر ہو جاتا ہے, تو مجھے 30-40 ارب روپیہ تو وہیں سے آ جاتا. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے بعد اکانومی کھلتی ہے. جو میں نے اصل کیا تھا نا یہ رول, وہ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے نہیں کیا تھا. وہ تو بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تو تنخواہ کے اوپر ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے, کیونکہ بہت ساری کمپنیاں ٹیکس کاٹ لیتی ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. جو اصل ہوتا ہے نا کہ جو جوڑیا بازار کراچی میں ایک ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے, یا یہاں اکبری منڈی میں بیٹھا ہوا ہے, یا شالمی مارکیٹ میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 کروڑ روپے کما رہا ہے لیس سے سال کے. آپ ابھی اس وقت 49.5% ٹیکس ہے. تو آپ ایک ٹریڈر کو بول رہے ہیں حافظ سینٹر میں ادھر بیٹھے ہوئے کہ جو کمپیوٹر لے کے آ رہا ہے کہ تو بیٹا جو 4 کروڑ روپے کما رہا ہے, 2 کروڑ روپے اس میں سے مجھے دے دے, حکومت کو دے دے. ٹھیک ہے. مجھے دے دے. وہی ٹھیک ہے. مطلب وہ مسکرا بھی نہیں رہا ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ پنجابی کے بڑے اچھے ورڈز آپ کو بولتا ہے, وہ یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. جو اب ہم نہیں بات کرتے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو کہیں کہ دیکھو 15% دینا ہے تم نے, تم 4 کروڑ روپے کما رہے ہو, تم 60 لاکھ روپے مجھے دے دو. 3 کروڑ 40 لاکھ روپے تو گھر لے جا. اب تو عزت سے رہ, تو فلیٹ گھر خرید, کچھ بھی کر, پلاٹ خرید, تجھے کوئی ٹینشن نہیں. تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی پرچی نہیں بھیجے گا تجھے. ٹھیک ہے. تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کمپلائنس بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ 4 کروڑ روپے کمپلائنس نہ کروائے, لیکن 1 کروڑ روپیہ تو کمپلائنس کر دے گا. 2 کروڑ روپیہ تو کمپلائنس کر دے گا. So that compliance will increase and that compliance will actually bring me more money. All right. ٹھیک. بالکل ٹھیک. So that was the idea. But جیسے ہی PTI کی حکومت آئی, کیونکہ ہر چیز نون کی غلط تھی, تو ان کو وہ چیز بھی ختم کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ تو بسم اللہ کر کے ختم کر. انہوں نے سب سے پہلے اسی کو ختم کر دیا. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ 2022 میں پھر کیا ہوا؟ اچھا, اب 2022 میں اپریل میں وزارت عظمیٰ پہ شہباز صاحب آئے. ٹھیک ہے. اور میں وزیر خزانہ بنا. ہاں جی. تو اس وقت پیٹرول جو تھا وہ عمران خان صاحب نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا قوم سے. ہاں جی. کہ میں جون 30 تک پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں کروں گا. اچھا. پیٹرول بیچوں گا 150 روپے کا اور ڈیزل بیچوں گا 145 کا.
ٹھیک ہے. اب وہ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پیٹرول LNG ڈیزل وغیرہ بہت مہنگا ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو جب میں بنا وزیر اس کے ایک آدھ ہفتے بعد حکومت پاکستان 70 روپے 1 لیٹر پہ نقصان کر رہی تھی ڈیزل پہ. اچھا. اور 40 روپے نقصان کر رہی تھی 1 لیٹر پہ پیٹرول پہ. ٹھیک ہے. ہم ڈیزل ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب سے سستا بیچ رہے تھے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جن کا اصل تیل ہے IMF نے تو کہا کہ ہم آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ تو مطلب یہ کہ اس وقت مثال کے طور پر حکومت پاکستان کو 70 یا 80 روپیہ ٹیکس لے رہی ہے، لیوی لے رہی ہے 1 لیٹر پیٹرول پہ 100 روپے اپروکسیمیٹلی سر. اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت حکومت پاکستان اپنے پلے سے 40 روپے پیٹرول پہ دے رہی ہے اور 70 روپے ڈیزل پہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ کو 70 روپے ڈیزل پہ آپ نقصان کر رہے ہیں تو ہر پاکستانی کاروباری کو یہ پتہ ہے کہ کتنے دن تک نقصان کریں گے. تو جو ڈیزل کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی تھی 500 ملین گیلن کی، تو وہ ہو گئی 500 ملین لیٹر کی، وہ ہو گئی بلین لیٹر. مطلب اب آنا بھی زیادہ ہو گیا تو آپ کے ذرائع مبادلہ بھی زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ $600 ملین مہینے کی سبسڈی میں ڈال رہے ہیں اور IMF سے آپ پوری قسط مانگ رہے ہیں 1 بلین کی. تو IMF والا بولتا ہے تو 600 تو یہی بچا لینا اپنے. ہاں بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور فورن ایکسچینج سے اور بچ جائے گا. ہاں جی. مگر یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ کا کریٹ کر دیا تھا ڈار صاحب نے، میاں صاحب کے اندر، کہ اگر 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھ جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. IMF نے کہا کہ تم پھر خود ہی کر لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کشمکش تھی کہ یار اب میں آپ کو ایسے ہی لوگوں کے آپ کے ان کے لیے کہ اگر آپ مطلب ایک بندہ اگر پیٹرول ڈلوا رہا ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں. اب بیسک نیسیسٹی پہ آ جاتے ہیں نا. ہم اگر صبح اٹھتے ہیں، سو کے اٹھتے ساتھ ہی ہم کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں، موبائل ہو، وہ ہم نے چارج کرنا ہو، اس کے اوپر کوئی پیکج لگانا ہو، وہاں سے ٹیکس شروع ہوتا ہے. اور پھر ہم جہاں جاتے ہیں پورا دن 24 گھنٹے میں، وہاں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. سر یہ ٹوٹل اپروکسیمیٹلی ایک بندہ، ایک عام پاکستانی شہری کتنا ٹیکس دیتا ہے ڈیلی بیسس پہ؟ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ پیٹرول کی آپ کو ہم اس وقت 110 ارب روپیہ مہینے کا نقصان کر رہے تھے پیٹرول اور ڈیزل پہ. ٹھیک ہے. اور حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب تھا. تو انہیں کہ 2.75 حکومتیں میں چلا سکتا تھا، پاکستان کی چلا سکتا تھا، بنگلہ دیش کی اور افغانستان کی انہی پیسوں میں. ٹھیک ہے. جتنا ہم نقصان کر رہے تھے وہ پیسے نہیں تھے. اچھا، اب آپ نے سوال پوچھا کہ ٹیکس کتنا ہوتا ہے. ہاں جی. اور ٹیکس دینا ضروری کیوں ہے، یہ بات میں بتائیے گا سر. آپ سوچیں کہ ایک بستی ہے، خوشحال بستی ہے، بڑا سا رقبہ ہے، اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کچھ کاٹن گرو کرتے ہیں، کوئی ویٹ گرو کرتے ہیں، کوئی گنا گرو کرتے ہیں، اس میں کوئی مچھلی پکڑتے ہیں، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، دریا میں کبھی سیلاب بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ویٹ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، کبھی کاٹن اچھا ہو جاتا ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ مر رہا ہوتا ہے کبھی کسی سال. لیکن اس بستی میں چوری چکاری بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے محنت کری، پیسے کمائے، گھر جا رہے ہیں، راستے میں لوٹ لیا، کیونکہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی ملک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی پولیس ہی نہیں ہے، تو کوئی چوری کسی کو روک ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بستی کے لیے جو نیچرل چیز ہوگی، یہ اسٹیٹ آف انارکی ہے، جس کی جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کو اٹھا لے، کوئی کسی کو مار دے، کوئی کسی سے، تو اسٹیٹ آف انارکی ہے. تو اس کے اندر خوشحالی نہیں ہو سکتی، لوگ امیر نہیں ہو سکتے. وہ ہبس کہتا تھا کہ دس از اے لائف ول بی ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ. ٹھیک ہے. اس کو آپ کو صحیح کرنے کے لیے آپ سارے لوگ بستی کے جو ہیں وہ ایک میدان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک معاہدہ کرتے ہیں. اور وہ معاہدہ پہلے دن آپ یہ کرتے ہیں، جس کو عمرانی معاہدہ کہہ لیتے ہیں، سماجی معاہدہ. ٹھیک ہے. کہ یار کوئی کسی کے یہاں چوری نہیں کرے گا. اچھا. وہ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد یہ سارا جھوٹ نکلتا ہے، سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو پھر واپس آتے ہیں کہ یار ایک حکومت بناتے ہیں، اس میں پولیس رکھتے ہیں، اس میں یہ رکھتے ہیں، اس میں وہ رکھتے ہیں، اور ساتھ والی بستی والے آ کے چوری کر جاتے ہیں، تو ایک فوج رکھ لیتے ہیں، ایک یہ چیز کر لیتے ہیں. تو قوانین بناتے ہیں کہ 2 لوگوں کی، مفتاح اور عبداللہ کی لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم چلے جائیں گے یایا کے پاس یا امین کے پاس یا کسی کے پاس، اور وہ فیصلہ بھی کر دے گا. تو وہ تو ملک بنتا ہے. اس طرح اس سے حکومت بنتی ہے عمرانی معاہدے کے تحت.
تو وہ بھولیں گے کہ یار یہ میں پیسے کہاں سے دوں گا. اگر امین کو یا یایا کو میں نے بٹھایا ہے فیصلے کرنے کے لیے تو ان کو گاڑی چاہیے, پینشن چاہیے, بنگلے چاہیے, ان کو بھی پیسے دینے ہیں. اگر میں نے کچھ لوگوں کو کھڑا کرایا بارڈر پہ تو ان کو بھی پیسے دینے ہیں, ان کے بھی تو بچے ہیں. جو میں نے پولیس لگائی ہے میں ان کے بھی پیسے دینے ہیں. اور جو سب پولیس کا ہیڈ ہوگا جس کو اسلام آباد میں نے بٹھایا اس کو تو بہت پیسے دینے ہیں, اپنا جہاز دینا ہے, اپنی گاڑیاں دینی ہیں, پروٹوکول دینا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو وہ اس خرچے کے لیے آپ ٹیکس دیتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, تاکہ ملک چل سکے. ٹھیک ہے. جس میں روڈ بھی بنیں گے, جس میں رستے بھی بنیں گے, جس میں کسی کا ویٹ اگر خراب ہو گیا تو اس کو اس سال ہم پیسے دیں گے اس امید پہ کہ اگلے 2-4 سال میں یہ بھی پیسے اس کے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو یہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا ٹیکس میں. آل رائٹ. جو ہم بسپ کہتے ہیں جس کو. ٹھیک ہے, یا غریب ترین لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ پھر ہم لوگ کوآرڈینیٹ کرواتے ہیں, لاز ہوتے ہیں. تو یہ عمرانی معاہدے کے تحت ہم ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سروسز دینا چھوڑ دیے حکومت نے. حکومت کوئی مراد نہیں دیتی ہے فار دا موسٹ پارٹ. ٹھیک ہے. حکومت صرف ٹیکس لے لیتی ہے. تو پہلے یہ تھا کہ ٹیکس کم تھا, حکومت تو کچھ نہیں دیتی تھی, تو لوگ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے. اب آپ نے انفلیشن کی وجہ سے اور گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا غریب کر لیا کہ اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے. نہیں کر رہا کوئی, کسی کو پرسان حال ہی نہیں. اب آپ نے 4 کام صوبوں کو, پھر ہم نے پہلے وفاق تھی, وفاق کو ہم نے 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد کنکرنٹ لسٹ ختم کی 73 کے آئین سے, ساری چیزیں صوبوں کو دے دی. تو اور ان کو آپ نے بے تحاشا پیسے دیے. ٹھیک ہے. اور ان پیسوں سے آپ نے کہا کہ یار آپ کو ہم نے 4 مین کام دیے ہیں, تعلیم, صحت, ٹھیک ہے, پولیس اور سوک سروسز, پانی وغیرہ, روڈ, رستہ, کچرا اٹھانا, یہ وہ. ٹھیک. 4 صوبے اللہ کی مہربانی سے تعلیم میں فیل ہو گئے ہیں. اچھا. یہ پنجاب جو کہ بیسٹ گورن پروونس ہے پاکستان کا, اس کے اندر 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ بھی آپ کرنٹ فگرز بتا رہے ہیں؟ کرنٹ فگر بتا 2024-25. ٹھیک. 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ پنجاب میں اسکول میں نہیں جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. 70 لاکھ بچہ آئی تھنک سندھ کے اندر اسکول میں نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بھر میں 2 کروڑ 70 لاکھ بچے, 40% اسکول گوئنگ کڈس فرام دی ایج آف 5 ٹو دی ایج آف 16 are not in school. سندھ کے اندر 80%, 78% اسکولوں میں بجلی یا کوئی نہ کوئی ایمینٹی مشتیں گے, انکلوڈنگ باتھ رومس. تو 12 سال کی بچی تو ہماری اسکول نہیں جا سکتی نا جس اسکول میں باتھ روم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے ہو جائیں گے, وہ پڑھے لکھے ہوں گے, ہمارے اثاثہ بنیں گے, اس کو ہم نے لائبلٹی کر دیا ہے. اس زمانے میں جہاں پہ اے آئی میں چیزیں ہو جاتی ہیں, جہاں پہ کمپیوٹر کی چیزیں ہوتی ہیں, جہاں پہ میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میری دوسرے سال مجھے IBM کی اسکالرشپ تھی, تو تھوڑا سا مجھے کمپیوٹر کا سمجھ تھی. میں بھی آج کل نہیں سمجھتا ہوں چیزیں کیا ہو رہی ہیں, اس طرح جلدی جلدی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, مجھے اپنے بچوں سے پوچھنی پڑتی ہے. دور چینج ہو رہا ہے. آپ اس دور کے اندر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں, جو بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں, ایک دم کم سن بچے, ان کو آپ کوئی تعلیم سے نہیں دیں گے تو وہ کیسے دنیا سے کمپیٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے نا. سو اگر جب مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی معاشی پالیسی میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے, تو میں تعلیم دے دو بچوں کو بس. اب یہ آپ کا ایک موٹو ہوتا ہے, یہ تو فرسٹ چیز ہے. بچہ تعلیم یافتہ ہوگا, کچھ نہ کچھ کر لے گا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر ہمارے جو صوبے ہیں, اب آپ پنجاب کے اندر لے لیجیے, بڑے اچھے روڈ وغیرہ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. سرٹنلی کمنگ فرام کراچی یو تھنک کہ یار تو بڑے اچھے روڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, واٹ واز دا مین جاب آف دا پروونس؟ ٹو ایجوکیٹ کڈس. وہ نہیں کر سکے. صحت کے نظام, ٹھیک ہے, نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. ہاں, ایئر لائن دیکھیں, میری بات سنیں, ایئر لائن کھولنا صوبے کا کام نہیں ہے. مجھے کوئی اور صوبہ دنیا میں دکھا دیں کہ جس کی اپنی ایئر لائن ہو. ہندوستان میں, ترکی کے اندر, ترکی میں 80 صوبے ہیں, کسی کوئی ایک صوبہ دکھا دیجیے جس نے اپنی ایئر لائن کھولی ہے. اچھا, پنجاب میں تو امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں, کوئی ایک اسٹیٹ دکھا دے جس نے اپنی ایئر لائن کھولی ہے. ہم کو اپنی ایئر لائن کھولنی ہے. 4 میں سے 3 صوبوں کے اپنے بینکس ہیں, پتہ نہیں کیوں. مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد پھر آپ کی پولیسنگ جو ہے صحیح نہیں ہے سر. نہیں, پنجاب پولیس کی تو دنیا باتیں کرتی ہے یار. سر ہاف فرائی اور فل فرائی ہو رہا ہے سر. تو پنجاب پولیس کی تو دنیا حوالے دیتی ہے, رائٹ. تو دا پوائنٹ از کہ جو ان کے کام کرنے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے صبح نا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ آپ نے بات کی صحت کے اوپر, تو ابھی ہماری CM صاحبہ نے بہت کام کیا ہے. پھر اس کے جو وہیکلس بھی چلا دی ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں جایا کریں گی, ماشاءاللہ روڈس پہ جایا کریں گی. صحت کے اب میں نے تو ہاسپٹلس بھی وزٹ کیے, تو اس میں مجھے نظر آیا کہ کافی کام ہوا ہے.
میڈیسنس فری ہو گئی, اس طرح کی جو عام عوام کی چیزیں تھوڑی بہت مجھے نظر آئی کہ غریب کے لیے تھوڑا سا سوچا گیا. دیکھیں نا, اب میں تو یہ جانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ پنجاب, میں تو پنجاب حکومت میں کام کر چکا ہوں کہ پنجاب از دا بیسٹ گورن پروونس آف پاکستان وداؤٹ اے ڈاؤٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بلکہ دیکھیں نا جناح کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ تھا, اس کو بڑا کر کے اس کا نام بھی مریم نواز کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ کر دیا, پھر پیچھے ہٹ گئے واپس سے کہ نہیں ہم محمد علی جناح نے بھی تھوڑا بہت کام کیا اس ملک کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کو رہنے دیں گے, لیکن اس کا بھی نام آپ رکھ رہے تھے نا مریم نواز کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ, تو کام تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چیزوں کو بڑا کیا, 4 کمرے اور بنا دیے اور نام اپنا رکھ لیا, لیکن یہ کام تو کیا ہے. ہاں کام تو کیا ہے. وہ تو ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ ٹک ٹاکس بناتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں. وہ انہوں نے پچھلے دنوں ہی ایک جلسے میں یہ کہا ہے کہ جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے, جو کام نہیں کرتا وہ نظر نہیں آتا, وہ چھپ کے بیٹھے. یہ انہوں نے بھی باقاعدہ اس چیز کا جواب دیا. اچھی بات ہے. وہ دیکھیں ان کی تو یہ پیپلز پارٹی والوں سے لڑائی ہو رہی ہے نا, یہ لڑائی کا عوام سے کیا تعلق ہے. یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ کس طرح شیئر کرنا ہے. اچھا, حکومت کے ثمرات, وہ آپ کو کیا تعلق ہے, میرا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے. مطلب عوام کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں. بھائی دیکھو پاکستان کے اندر ہے نا ایک مراتی یافتہ طبقہ ہے, ایلیٹس. ہاں نہیں, ناٹ آل ایلیٹس. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیے میری بات سنیں, ایلیٹس جو اس کو ہم مراتیاتا اشرافیہ کہہ رہے ہیں نا, وہ رینٹ سیکنگ ایلیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل, یہ کہ لاہور میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, جیل روڈ پہ ان کا دفتر ہے, بڑے بینک کے مالک ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایلیٹ سے ایلیٹ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رینٹ سیکنگ تو نہیں کرتے نا, مطلب حق حلال کے پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر کچھ ایسی بھی انڈسٹری ہوتی ہے, مثال کے طور پر اب دیکھیں نا, حکومت پاکستان نے عوام دوست ہونے کی ایک مثال قائم کی کہ, اور غریب پرور ہونے کی, کہ انہوں نے چینی برآمد کروا دی. ہاں جی, تاکہ چینی جو ہے وہ 130 روپے کی تو اچھی نہیں ہوگی نا, 200 روپے کی تو اچھی چینی ملے گی, تو اچھی چینی کوالٹی اچھی ہوگی, عوام کو ملی. 600 ارب روپے کا عوام کو شاید ٹیکہ لگا ہے, تو کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوا ہے نا. وہ ایلیٹ ہے, وہ ایلیٹ ہے. جو فرٹیلائزر کمپنی $1 کا $2 کی گیس لے رہی ہے, لیکن جس کے فرٹیلائزر کے اوپر پرائس کنٹرول نہیں ہے, وہ ایلیٹ ہے, کیونکہ ہم نے کنٹرول نہیں کی ہوئی پرائس. ٹھیک ہے, جو ایم این اے اور ایم پی حضرات پروجیکٹس کے اوپر سے 20-30% رکھ لیتے ہیں, وہ ایلیٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, جو واقع ورنہ تو ایلیٹ نہیں ہے. تو یہ جب آپس میں آپ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, 2 خاندانوں کی لڑائی ہے نا, تو ان 2 خاندانوں کی لڑائی ہے, اس میں پنجابیوں کا اور سندھیوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کوئی بھی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ٹیکس کتنا دیتا ہے ایک عام آدمی, نارمل آدمی, اور ہم ویج کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ منیمم ویج 37,000 ہے ایک بندے کی منیمم. وہ سر اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے, اور اس کو کس طرح سسٹینیبل ماڈل بنائے؟ نہیں کر سکتا. 37,000 روپے کے اندر میرے کانسیپٹ سر یہ گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے. نہیں, گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 37,000 روپے میں بالکل, مجھے تو نہیں لگتا کہ 50 میں بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن چلو 50 تو کم از کم منیمم ویج گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ناٹ ان ون گو بٹ ان اسٹیپس, وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہماری تو یہ خیال ہے کہ, اور یہ ڈومیسٹک ورکرز جو ہوتی ہیں ہمارے گھر میں, جو خواتین کام کرتی ہیں, ماسیاں جو جھاڑو دیتی ہیں, پوچھا لگاتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, آپ کے بچوں کو پالتی ہیں, ان کو بھی آپ نے کچھ تحفظ دینا چاہیے. حکومت ان کو کچھ انشورنس دے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش سے کروں, خان صاحب نے بھی ایک صحت کارڈ دیا تھا. ہاں جی, دیا تھا, بالکل صحت کارڈ دے دیا سب کو. اب آپ کسی کو صحت کارڈ دے رہے ہیں کہ تو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کرا دے. آپ نے انشورنس کمپنی کو دے تو انشورنس کمپنی آپ سے پریمیم تو لے گی نا. بالکل ٹھیک. آپ نے پریمیم نہیں دیا, نہ آپ نے پریمیم کا انتظام کیا, آپ نے سب کو کارڈ دے دیے. ہاں جی, تو پیسے کون دے گا پیچھے سے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پنجاب وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں تو کتنا پیچھے سے فنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک گزارش ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کس کو دے رہے ہیں, کہ آپ مطلب کوئی ایک آدمی ہونڈا سیوک میں آ کے اپنا اسٹینٹ لگوا کے حکومت کے خرچے پہ جاتا ہے, تو کیا یہ فیئر ہے؟ نہیں. یا اس کو دینا چاہیے کہ جو گھر میں عورت کام کر رہی ہے, جو ماسی ہے گھر میں, جو نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو دینا چاہیے. بیسک ہیلتھ کیئر ان کو دینا چاہیے. تو اس ملک میں میرے بھائی 42% عورتیں جو ہیں وہ ان کے آئرن ڈیفیشنسی ہے. جی, وہ آئرن ڈیفیشنسی سیریسلی 2-4 آئرن کے انجیکشن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بہت بڑا شوشہ نہیں ہوگا, کوئی بڑے ٹک ٹاک نہیں بنیں گے, مائیوں کو آپ لگا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. ان کو جب آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ لو برتھ ویٹ پہ ہوتے ہیں. جب لو برتھ ویٹ پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کئی طرح کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, مینٹل ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں.
پاکستان کے اندر اس پاکستان میں انفنٹ نیو نیٹل مورٹیلٹی 28 دن کے اندر جو بچہ مرنے کا نمبر ہے وہ دنیا میں نمبر 2 ہے. لیسوتو 1 ہے اور پاکستان 2 ہے صومالیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے پہلے تھوڑا سا بہتر تھا, پہلے ٹاپ 5 میں تھا, اب ٹاپ ورسٹ 3 میں آ گیا ہے ان انفنٹ مورٹیلٹی, فرسٹ ایئر مورٹیلٹی کے اندر. یہ چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صحت میں کام کر رہے ہیں, ہم نے یہ ٹک ٹاک لگایا, تو آپ کو یہ نمبر میں ساتھ ساتھ یاد دلا رہا ہوں کہ ادھر 28 دن کے اندر مرنے والا ہم نمبر 2 ہیں, اور 1 سال میں مرنے والے بچوں میں ہم نمبر 1 ہیں. اور پاکستان کے اندر ون آف دا ہائیسٹ گروتھ ریٹس آف پاپولیشن ہے. ادھر 85 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں. جس ملک کے اندر 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جا رہے, اس میں جو اس سال 85 لاکھ بچہ پیدا ہوگا, اس کو کہاں اسکول میں ڈالو گے؟ جگہ ہے تمہارے پاس؟ کلاس روم ہے تمہارے پاس؟ ٹیچرز ہیں آپ کے پاس؟ اور جن کو آپ پڑھا رہے ہیں, تو سندھ کے اندر میں بتا رہا ہوں, پنجاب, آزاد کشمیر اچھا ہے اس میں, ٹھیک ہے, پنجاب از آلسو ریزنیبل, کے پی از آلسو ریزنیبل, بٹ بلوچستان از ورس اینڈ سندھ از دا ورسٹ. کہ 65% سے زیادہ 10 سال کا 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا, اردو یا سندھی میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتا. تو جس کو آپ تعلیم سپوزڈلی دے رہے ہیں, اس کو تعلیم بھی نہیں دے رہے آپ, کیونکہ آپ یہ چلاتے ہیں وزارتیں نوکریاں دینے کے لیے اپنے چہیتوں کو. آپ یہ وزارتیں چلاتے نہیں ہیں, اور 5,000 روپیہ فی بچہ خرچ کرتی ہے. ادھر شاہدرہ میں جائیں نا اگر آپ, تو آپ کو 2,000 روپے میں پرائیویٹ اسکول مل جائے گی. بالکل ٹھیک. حکومت پنجاب میرے خیال سے 3,500 یا 4,000 روپے فی بچہ خرچ کرتی ہے. یہ جو ہے حکومت, یہ سندھ کی حکومت 5,000 روپے تک خرچ کرتی ہے. بلوچستان اس سے بھی زیادہ کرتی ہے, کیونکہ ڈسٹنسز زیادہ ہیں. اتنے پیسے اگر آپ بچوں کے پیرنٹس کو دے دیں, جو کہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, تو بچوں کے پیرنٹس اپنی مرضی سے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں گے. 5 کی جگہ 4 دو, اور 1,000 روپیہ دو کہ وہ بچے کو صبح جب اسکول پہ آئے تو ناشتہ کرواؤ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ جس بچے کے پیٹ میں رات سے روٹی نہیں گئی ہوگی, کیا پڑھنا ہے, اس کو کیا پڑھانا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں سر. یہ سارا ہو گیا. آپ نے اپنی, جب آپ فنانس منسٹر رہے سر, تحائف لیے اور کچھ گھڑیاں شڑیاں کوئی آپ نے نہیں اچھے اچھے تحفے لیے؟ میں اور شہباز صاحب ہم لوگ سعودی عرب گئے, اور وہاں سے دبئی جانے والے. تو مینیفیسٹ میں نام لکھا ہوتا ہے, پہلے پرائم منسٹر کا, اس کے بعد فائنانس منسٹر کا بھی نام لکھا. ٹھیک ہے. سعودی عرب گئے تو وہ ہم کو گھڑی ملی, کفلنگ ملے, اور شاید ایک زیتون کے تیل کی بوتل ملی. اچھا. ایک کھجور کا ڈبہ ملا, ایک آدھ کوئی اور چیز ملی. ٹھیک ہے. کوئی مٹھائی تھی کھانے پینے کی. اچھا, وہ آپ کے ہاتھ میں ادھر دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دے گیو اٹ ٹو یو. وہ آپ کو پروٹوکول والوں کو دے دیتے ہیں. پرائم منسٹر آف پروٹوکول والا آپ کے اسٹاف آفیسر کو کراچی, سندھ میں, پنجاب, سوری اسلام آباد میں آ کے دے دیتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی ایک گھڑی ملی. اچھا. ایک انگوٹھی ملی. کتنی لاگت تھی سر اس گھڑی کی اپروکسیمیٹلی؟ گھڑی مجھ سے انہوں نے 35 لاکھ مانگے تھے کہ اگر مجھے رکھنی ہے تو میں 35 میں لے لوں, یعنی کہ 70 کی لاگت ہوگی. 70 کی لاگت ہوگی. تو وہ ایک مجھے گھڑی ملی تھی. وزیر اعظم وغیرہ کو تھوڑی اور مہنگی ملتی ہیں اوبیسلی. تو میں نے دو چیزیں واپس کر دی, کفلنگس واپس کر دی اور گھڑی واپس کر دی. رولیکس کی اچھی سی گھڑی تھی. آپ نے کہا میں نے نہیں رکھنی. نہیں. ٹھیک ہے. اور جو زیتون کا تیل تھا وہ میں نے گھر پہ دے دیا. کوکو اور کھجور میں نے اپنے دفتر میں کھول دی. ٹھیک ہے. مہمان آتے ہیں, دینا پڑتا ہے. میٹھا میں واپس نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بیسٹ. تو مجھے ایک دن پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں, مجھے اتنی پروٹوکول سے فون آیا میرے آفیسر کو کہ سر پرائم منسٹر نے تو 5 چیزیں واپس کری ہیں, آپ نے 2 کیوں واپس کری؟ میں یار کیس کر دو, کھجور واپس نہیں کری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ کا دورہ جو تھا وہ 2 ممالک کا تھا. اچھا. سعودی عرب تھا, اور سعودی عرب سے جانا تھا UAE. اچھا. تو جب میں ایئرپورٹ پہنچا, اور میرا نام ظاہر ہے مینیفیسٹ میں لکھا ہوا. کون کون تھا سر آپ کے ساتھ دورے میں؟ وزیر اعظم تھے اور باقی کون نام سر میں نام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. باقی دیگر لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو میرا بھی مینیفیسٹ میں وزیر اعظم نے مجھے ایئرپورٹ پہ کہا کہ یار مفتاح تو چلے جا ریاض. اچھا. آپ کو کہا کہ آپ نہ آئیں ساتھ. آپ, ہم لوگ جدے میں تھے. ٹھیک ہے. ان کا آپ ریاض چلے جائیں, فائنانس منسٹر سے ملنے کل, اور اس کے بعد ملنے کے بعد آپ آ جائیے گا. میں کہا جیسا آپ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کا حکم. تو میں رک گیا ادھر. ٹھیک ہے. اور تو لیکن UAE کی حکومت کو تو نہیں پتا تھی کہ مفتاح صاحب نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ایک گھڑی دے دی. اچھا. غالباً رولیکس کی, مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی دیکھی دی ہوگی. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو سعودی نے دی ہوگی ویسے ہی دبئی نے دی ہوگی. تو ادھر آیا, نہ کبھی گھڑی مجھے ملی, نہ کبھی کچھ ہوا, نہ میں نے واپس کی. تو ایک دن مجھے پرائم منسٹر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ یار مفتاح صاحب وہ آپ کو گھڑی ملی تھی, آپ نے واپس نہیں کری. میں نے کہا کون سی گھڑی؟ میں تو کر چکا ہوں. پتہ نہیں وہ جو UAE کی, سعودی کی کری ہے, UAE کی.
میں کہا UAE تو میں گیا ہی نہیں ہوں. ہاں، نہ میں گیا ہوں نہ مجھے گھڑی ملی ہے. تو انہوں نے اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم دونوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خیال سے وہ لے گیا اچھا ایک بندہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی کیس ویس ہو جائے گا نا تو میرے وکیل کا خرچہ اس سے زیادہ ہوگا, ہاں کوئی 35-40 لاکھ روپے لینے تو مجھ سے لے لو. کیس نہیں کرانا. بولتا نہیں آپ گئے نہیں تھے تو آپ بری اس میں تو جب آپ گئے ہی نہیں, لیکن گھڑی آپ کی چلی گئی. مجھے نہیں ملی. اب چلی گئی نا, آپ کو نہیں ملی. لیکن توشہ خانہ تو بنایا ہے چوری کے لیے نا یار. نہ کریں. توشہ خانہ تو مطلب کتنے % دینا پڑتا ہے اپروکسیمیٹلی اگر کوئی آپ کو تحفہ ملتا ہے؟ پہلے 10 لاکھ کا تحفہ ملا ہے پہلے اسماعیل کو, ہاں, اور اس نے یہ کیا اس کو ریٹرن پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا دینا ہے؟ پہلے 20% ہوتا تھا. اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھی. اب یہ خان صاحب نے توشہ خانہ سے دنیا کو روشناس کرایا ہے. ہاں, یہ تو ان کے بعد ہی پتہ چلا تھا کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے 20% دینا پڑتا تھا. اور یہ دیکھیں یہ مراتب اشرافیہ ہے. ہاں, کہ لاکھ روپے کی چیز آپ کو ملی, ٹھیک ہے, 20,000 روپے. اور مجھے کوئی اس لیے نہیں دیتا. میں سعودی عرب بہت مرتبہ گیا ہوں, کوئی نہ بادشاہ کا بھی ملتا ہے نہ کراؤن پرنس کا بھی ملا ہے. اچھا, نہ کوئی وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں تو 1-2 گھنٹے امیگریشن میں کھڑے رہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر گئے وزیر بن کے تو بندہ ایئرپورٹ پہ بھی آ کے لیتا ہے اور آپ کو کراؤن پرنس کھانا کھلاتا ہے تو آپ کو گفٹ بھی دیتا ہے. تو میری وجہ سے تو نہیں دے رہا نا, ٹھیک ہے, اس ملک کی وجہ سے دے رہا. مجھے تو عزت اس ملک کی وجہ سے مل رہی ہے نا. تو بہرحال تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار 20% دو اور گھر چلے جاؤ. اچھا, ٹھیک ہے. پھر عمران خان صاحب نے جو پہلا ان کا تحفہ ملا تو انہوں نے 20% پہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب 50% ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے کہا 50% ہو جائے گا. 50 آپ دے دیں, 50% آپ کم از کم دیں. تو یہ انہوں نے رول چینج کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی بات ہے. اچھا, لیکن اس کے بعد میں نے سنا ہے, اللہ جانتا ہے سچ اور جھوٹ, اور کیونکہ ہمارے کورٹس اتنے کنٹروورسل ہو گئے ہیں کہ اب کورٹ کی بات پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے, کہ انہوں نے پھر کیا کہ یہ اپنی چیزوں کی انڈر ویلیو کروائی, کیونکہ وہ 50% دینے کا بھی ان کا دل نہیں تھا. اچھا, کیونکہ اگر آپ کو کوئی کروڑ روپے کی کوئی چیز دیتا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کا دل ہوتا ہے یار 50 لاکھ تو چلے جائیں گے. obviously 50 چلے ہی جانے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہے. ہم اگر تو اس لیے 12 نہیں کیس تو اب 50 ہو گیا. میرے خیال سے اس کو 90 کر دینا چاہیے. آپ کے خیال سے 90 کرتے ہیں. 90%؟ تو سر وہ پھر تحفہ تو نا, وہ تو آپ نے تحفہ خریدا ہوا نا. نہیں کہ میری بات سنیں. کس طرح سر؟ 10% تو بچ گیا آپ کو. 10% سر وہ تو آپ کو کہیں بھی سیل لگی ہو. ہوتا کیا ہے کہ بھائی وہ اگر آپ 50% پہ آپ نہیں لیتے نا, جیسے میں نے نہیں لی تھی. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب آج کل ذرا سا توشہ خانہ پہ نظر آئے, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے نہیں لی نا تو کوئی اور حکومت کا افسر جو ہے نا, وہ توشہ خانہ میں جو کام کرتا ہے وہ لے لے گا کہ مفتاح نے لے لی 50% بھر دے گا. اچھا, تو جائے گی. ٹھیک ہے, وٹ ایور. یہ نہیں اب کیا آکشن کرتے ہیں بھائی, تو یہ 90% پہ 80% پہ دے دو, تو 80-90% ہم کو مل جائے. اور وہ آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ یار میں سعودی عرب گیا تھا, وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو دکھا سکتا ہے کہ یار مجھے یہ تحفہ ملا, کنگ سے ملا تھا. کبھی وہ اکثر میں کچھ سونے کی تلوار, مطلب ہم لوگوں کو نہیں, وزاروں کو نہیں, وزیر اعظموں کو اور جو بڑے چیف وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کوئی سونے کی تلواریں ملتی ہیں, اور ہم بھی جا کے سونے کی بندوقیں دیتے ہیں, گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, تو ہم بھی اچھے گفٹ دیتے ہیں. تو لیکن اور میں وزیر تھا تو میں نے تو, ہمارا تو اسٹینڈرڈ گفٹ ہوتا تھا. پاکستان کی بہترین چیز وہ کیا تھی سر؟ کینڈی لینڈ کا ڈبہ. نہ کریں, آپ یہ تحفے میں دے دیتے تھے ٹافیاں؟ ہاں, اور بیچتا نہیں تھا حکومت کو, اپنے پیسوں سے. میں سمجھ گیا ہوں, آپ کا اپنا کام ہے تو obviously آپ نے 500-800 روپے کا ایک ڈبہ دے. تو بھائی ٹھیک ہے یار, آپ یورپ جاتے ہیں نا, وہ کم وقت کچھ بھی نہیں دیتے آپ کو. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ اگر آپ نے بہت اچھا گفٹ دینا ہے نا, تو برڈز آف پاکستان, ماؤنٹینز آف پاکستان, وہ کتابیں ملتی ہیں کافی ٹیبل کی, وہ 5-10 یا وہ منگوا لو, اور ساتھ میں یا نہیں تو الگ سے آپ ایک کینڈی کا ڈبہ دے دو. کینڈی کا وہ کھاتا ہی رہے اور سوچتا ہے کہ مفتاح اسماعیل آپ کو لگے کہ یار یہ چیز اچھی ہے, وہ چیز دے کے گئے, اور وہ آدمی استعمال بھی کرتا ہے, اور یاد بھی رہتی ہے. یا اور برڈز آف پاکستان دے دیں, یا ہسٹورک پلیسز آف پاکستان دے دیں, تو اپنے ملک کی تشہیر بھی ہو جاتی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی مطلب مہنگی چیز دینی ہے تو جا نا بھائی, خود جا کے لے آ. یہ پی سی میں ٹھہر رہے ہیں اگر یہ کوئی گورے آئے ہوئے, تو ادھر تو اغوان کارپیٹ کی دکان ہے نا, خرید لو ہے اندر دکان. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو ڈالر میں لے کر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پھر ریزائن کی بھی ایک سٹوری ہے. آپ کو یو کے بلایا گیا اسپیشل, تو یہاں پہ ہی دے دیتے؟ نہیں, یو کے بلایا نہیں تھا, ایک میٹنگ رکھی گئی. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہٹائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو وزیر بننا تھا, تو میاں صاحب کو
ہر وقت کہتے تھے کہ میں آ جاؤں گا تو پیٹرول سستا کر دوں گا، بلکہ یہ بھی کہہ کے آئے تھے کہ میں جس ہفتے جاؤں گا 35 روپے سستا کر دوں گا. اچھا. اور یہ میاں صاحب کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ سب چیزیں IMF کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارا بہت کم ڈسکریشن ہوتا ہے اس میں، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، فارمولے کے اوپر ہوتا ہے. اور بات پارٹی کے اندر پھر عابد شیر علی صاحب، حنیف عباسی صاحب، دیگر جو سیکنڈ تھرڈ اسٹرنگ کے لیڈران تھے، وہ ان سے میرے خلاف باتیں کرواتے تھے. کچھ جرنلسٹوں سے میرے خلاف باتیں کرواتے تھے. کیا خلاف سر باتیں ہوتی تھیں؟ کہ مفتا کی وجہ سے پرائس مہنگی ہو گئی، اور جب مطلب ڈار صاحب کا ایک اصول تھا اور ہے کہ جتنے کا بھی ڈالر ہو ان کا کہیں گے کہ اس سے 40 روپے نیچے ہونا چاہیے ریٹ. اگر ابھی آپ پوچھیں گے تو بولیں گے 240 کا ہونا چاہیے. تو زمانے میں جب اگر 180 کا ہو تو 150 کا ہونا چاہیے، 210 کا ہو تو بھائی 170 کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب 40 روپے کم ہونا چاہیے. تو ایوری بڈی لائکس کہ یار سستا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کس طرح ہو سکتا ہے. خیر نہیں، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب سے پوچھا ہوگا، اور ندیم انجم صاحب کا بھی کردار ہوگا اس میں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ڈار صاحب کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ابھی تو ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی تھی باجوہ صاحب کی، اور جو بھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی، تو وہ سیکنڈ ایکسٹینشن کا تھوڑے سے امید تو تھی نا ان کو. تو وہ پھر سب وہ لوگ بات مان گئے کہ ڈار صاحب کو لے، اور اسی لیے ڈار صاحب آئے تو ایک ہی دن میں نیب کے کیسز بھی ختم ہو گئے ان کے. جی. تو پھر وہ آئے، اور وہ مجھے انہوں نے لندن میں نیو یارک میں تھا. اچھا. پرائم منسٹر کے ساتھ نیو یارک گیا. تو نیو یارک میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہٹا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، I really did not know this کہ ہٹا رہے ہیں. اچھا، یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب کوئی کیا فیصلہ ہو جائے؟ مجھے ایک مطلب یہ، میں تو ہمیشہ سے یہ بولتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ کو ہٹانا ہے. میں کہا مجھے نہیں پتا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نہیں ہٹوں گا. میں نے کہا جب ہٹا دیں گا تو ہٹا دیں گے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور مریم اورنگزیب میرے ساتھ تھی، تو وہ سیدھے سیدھے چلتی رہی، وہ رکی نہیں. تو مجھے لگا کہ یار پتہ نہیں اس کو کچھ پتہ ہے، وہ بیچاری پریشان ہو کے امبیرس ہو کے چلنے لگی کہ شاید اب. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب اپنے جہاز میں لندن جا رہے تھے، اور میں قطر ایئر ویز میں جا رہا تھا. تو انہوں نے اپنے جہاز سے مجھے فون کیا، میں ایئرپورٹ کے راستے میں تھا، کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا سر میں لندن جا رہا ہوں. تو بولا مجھ سے تم ضرور ملنا وہاں پہ. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا. تو دوسرے دن مجھے انہوں نے بلایا دوسرے دن لندن میں، اور میاں صاحب سلیمان کے گھر پہ، میاں صاحب کے شہباز صاحب کے بیٹے کے گھر پہ بلایا. اور پھر میں اور مریم اور ہم لوگ سب ساتھ ہی گئے تھے میرے خیال سے. تو وہاں پہ کوئی 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا. اچھا. اور ان کے سامنے ہی پھر انہوں نے تھوڑی سی مجھ سے شکایت کی. اور شکایت کیا تھی میاں صاحب کی؟ وہ ایک تو میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ پیٹرول بڑھائیں گے، اس کے علاوہ نہیں بڑھائیں گے. میں نے کہا سر یہ تو میں نے کہا نہیں تھا. اچھا. اور یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کیا پتہ انٹرنیشنل مارکیٹ کیا ہوتی ہے. اگر کل مارکیٹ بڑھ جائے گی تو اس زمانے میں بائی دا وے $105-110 کا برینٹ کا آئل پرائسز تھی. ٹھیک ہے. آج $65 کی برینٹ آئل پرائسز ہیں. اوکے. تو فرق آپ دیکھیں نا. یوکرین کی جنگ ختم ہوئی تو میں تھوڑی کنٹرول کرتا ہوں دنیا کی آئل پرائسز. ٹھیک ہے. تو اگر میں کنٹرول نہیں کر رہا ہوں دنیا کی آئل پرائسز، اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ فلیکچویٹ کس طرح سے، اور میں 10 روپے لیوی لے رہا ہوں ٹوٹل. آج یہ 100 روپے لیوی لے رہے ہیں، ہم 10 روپے لیوی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. لیکن بہرحال وہ مطلب ایک فیصلہ ان کا ہو چکا تھا. میں نے پھر تھوڑی سی وہ کیا کہ یار اگر آپ نے فائر کرنا تھا تو مجھے ڈائریکٹ بتا دیتے. آپ اخبار والوں کے تھرو بتا رہے ہیں تو تھوڑی سی اچھی بات نہیں ہے. اور سچی بات یہ کہ میرا ایک بڑا لمبا ساتھ تھا ان کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور ایک بہت اچھی ریلیشن شپ بڑی اچھی تھی. میاں صاحب بہت وفادار عزت دار آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. عزت دار بھی ہیں اور عزت دیتے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا تھا کہ 12-15 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھے اس طرح ذلیل کر کے فائر کرنا جو تھا نا، یہ کیا کر رہے ہو. مطلب میں بھی عزت دار آدمی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور کاروباری بال بچے دار آدمی ہے، کاروباری بیک گراؤنڈ ہے. مجھے اگر یہ کہتے تو ریزائن کر دیتا، میں تو خوش کے ریزائن کر دیتا. مطلب اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جب میں جیل جا سکتا ہوں، ہاں جی، تو یہ کرنا کوئی بڑی بات تھی. بالکل ٹھیک. تو ایک وہ بہت ہی معیوب طریقے سے، چھوٹے طریقے سے انہوں نے یہ کیا. اور آپ کو آج بھی وہ شکایت ہے؟ نہیں شکایت نہیں تھی. ان کا یہ مطلب دس واز ان ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے. خیر اینی وے آئی کم بیک. میں 2 ویک ادھر سے میں پھر کراچی آ گیا. اسلام آباد نہیں کیا ظاہر ہے، لندن سے میں کراچی آ گیا. پھر 2 ویک کے بعد ایک دن ڈار صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول 12 روپے 7 روپے کم ہونے سے بیکاز آف IMF، اور وہ دنیا میں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے 12 روپے کم کر دیا. تو میں نے کہا کہ یہ ریکلیس کام کیا. تو پرائم منسٹر نے مجھے فون کیا کہ یار مفتا یہ ریکلیس کا ورڈ کیوں لکھا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ تم نے یہ ریکلیس کیوں لکھا. 2 ہفتے تک فون نہیں کیا تھا مجھے. اچھا.
کہ تم نے یہ ریکلیس کیوں لکھا. تو میں کہا سر میں کسی کو پرسنل برائی نہیں کروں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی پرسنل برائی نہیں کروں گا, لیکن یہ چیز میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک اصلاح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں سچی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے 6 مہینے سے اجازت دی ہوئی تھی کہ مفتاح کے خلاف جو بولنا ہے بولو. مطلب آپ ڈاکٹر دانش ہیں, غریزہ فاروقی ہیں, ان جرنلسٹوں سے کام کروا رہے ہیں, ٹویٹس کروا رہے ہیں, آپ وی ایم ایل این کے سیکنڈ تھرڈ اسٹرنگ لیڈروں سے ٹیکسٹ ٹویٹ کروا رہے ہیں, وہ لیبر لیڈر کیا نام ہے وہ دکانداروں کے لیڈروں سے ٹیکسٹ ٹویٹ کروا رہے ہیں, ہر چیز میرے خلاف کروا رہے ہیں. اچھا. اور میری پوری عزت کو, ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں. عزت سے مراد یہ ہے کہ میری دیکھیں میری کوئی گدی پشتی کی سیاست نہیں ہے. آئی ہیو 2 things going, انٹیگریٹی اینڈ کمپیٹنس. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ اف یو گوئنگ ٹو چیلنج مائی کمپیٹنس دین آئی ول ریسپونڈ. ٹھیک ہے, وچ آئی ڈیڈ. تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. اچھا. تو میں نے اپنے آپ کو اجازت دے دی. پھر آپ نے کہا کہ میں تو ان کی نوکری تو نہیں کر رہا تھا نا. اوبیسلی. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. آپ کو کسی چیز کا نہیں ہوا کہ پریشر ہوئے گا یا کوئی مسئلہ نہ ہوا؟ کیا بڑی بات ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اجازت دے دی کہ میں تو یہ کہوں گا بھائی یہ غلطی ہے تو غلطی ہے. پھر دیکھیں نا, انہوں نے 229 پہ پھر واپس ڈالر روکا. وہی مطلب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے جب وہ کیا تو 270 کرنا پڑا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کو, ڈار صاحب کو چھوڑ کے جانا پڑا پیرس, تب جا کے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. ڈار صاحب جاتے تو وہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا آئی ایم ایف سے. اور اس درمیان میں جب فروری کے بعد انہوں نے چھوڑا تو 38% انفلیشن ہوا. 38%. اس سال 24% ایوریج انفلیشن رہا. دس از دی ورسٹ فگرز ان پاکستان ہسٹری. تو ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر سو میں شاہد بھائی کو ایز منسٹر بولتا تھا. جب 2 مرتبہ مجھے بڑا آبجیکشن تھا. ایک جب شہباز گل صاحب, ہاں جی, شہباز گل از ناٹ اے ویری نائس پرسن. ٹھیک ہے. بٹ اپیرنٹلی when he was arrested he was stripped naked. And I thought یار یہ نہیں کرنا چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. مطلب ہم کو بھی جیل میں لے گئے, جیل میں رکھ لو لیکن عزت سے ٹریٹ کرو. یہ مارا ماری کرنا یا یہ کپڑے اتارنا یہ مہذب طریقہ, یہ میرے خیال سے یہ ایک غلطی تھی. ٹھیک ہے. آئی واز انکمفرٹیبل. پھر اس کے بعد جب یہ گیس کی پرائسز, پیٹرول کی پرائسز پہ اتنی بحث ہوتی تھی تو میں شاہد بھائی کو بولتا تھا کہ یار اس لیے تھوڑی ہم لوگ وزیر بنے کہ کوئی مطلب یا آپ وزیر اعظم بنے کہ کوئی مطلب کوئی ملک کا کام ہی نہیں کریں. میری تو کانسیپٹ نہیں ہے. میری بات سنیں, اللہ ہیز گیون می سو مچ. ٹھیک ہے, الحمد للہ. تو if I am doing this, I am doing this for my country. If I can't even do this, then the hell with it. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں نہ کوئی گاڑیاں, کوئی جھنڈے, نہ پروٹوکول, نہ ان کے گھر, میں نے کچھ بھی نہیں لیا. آپ نے جب تک آپ فائنانس منسٹر رہے آپ نے کوئی گھر نہیں لیا, کوئی برات نہیں لی, کوئی گاڑیاں نہیں لی, کوئی پروٹوکول نہیں لیا. اب اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ اے آر وائی کے بقول میں نے گھر لیا تھا اور اس پہ 45 لاکھ روپے خرچ کیے تھے, لیکن میرے بقول میں نے گھر نہیں لیا. بلکہ میں نے فون کیا کاشف عباسی کو کہ یار کاشف تو میرے گھر آیا ہوا ہے, F7 میں میرا گھر ہے, میں کب گھر لیا. اور یہ بریک بھی انہوں نے کی تھی؟ نہیں, اس نے نہیں کی تھی, کسی اور نے کی تھی. ٹھیک ہے. سو نہیں, نہ کبھی گھر نہیں لیا اس بار, نہ گاڑی لی. اچھا, گاڑی بھی نہیں لی؟ گاڑی میرے پاس اس سے گاڑی نہیں, گاڑی ان کی حکومت سے میرے پاس اچھی گاڑی ہے. کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے مفتاح اسماعیل نے؟ میرے پاس لینڈ کروزر تھی, ہے پرانی ہے. ٹھیک ہے. 13 سال پرانی ہے لیکن اپنی ہے. ویری نائس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ SSGC والوں نے بھی کہا کہ مفتاح صاحب, میں ان کا چیئرمین تھا, کہ گاڑی چاہیے. میں کون سی گاڑی دو گے؟ بولتا ہے ہونڈا سیوک. میں کو مرسڈیز دے دو, کوئی بات بھی کروں, ہونڈا سیوک نہیں چاہیے. سیوک والا لونڈا نہیں بننا. سب دیکھیں میری بات سنیں, نہ کبھی تنخواہ لی. یو شوڈ ناٹ ڈو دس. اچھا, تو تنخواہ بھی نہیں لی تو سر پھر وائی یو جوائن دس فار دی لائک کنٹری؟ اور یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, جب بندہ وہ اقتدار میں ہوتا ہے اور پاور میں ہوتا ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا, آئی ڈونٹ نو, پیپل ڈونٹ نو. لیکن جب وہ اقتدار اور پاور چھن جاتی ہے اس کے بعد وہ مختلف جگہ پر یہ بات کرتے ہوئے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا, میں ہوتا تو یہ, اور یہ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, a lot of people did this. اس کا سر کیا سین ہوتا ہے کہ بعد میں کیوں سر تنقید آتی ہے؟ ہم نے پتہ نہیں کچھ. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2019 میں شہباز شریف صاحب نے ایسا ٹویٹ زبردست کیا تھا کہ عمران خان نے شوگر مافیا کے چکر میں 55 روپے سے 90 روپے کی چینی کروا دی. ہاں جی. میرے بھائی احسن اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا, شاہد عباسی صاحب نے بھی کیا تھا.
اور میں نے بھی کیا تھا. میں اور شاہد عباسی تو اب بھی اس موقف پہ ہیں. احسن بھائی اب خاموش ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب تو خود فیصلہ کرا انہوں نے. اور جو اگر عمران خان مافیا کے چکر میں تھا تو آپ کس کے چکر میں؟ لیکن آپ نے بھی تو وہی کام کیا. آپ نے, شہباز شریف نے 2020 میں پیکا لاز کے خلاف ایک بہترین ٹویٹ کیا تھا کہ یہ پیکا لاز جو ہیں یہ ڈریکونین لاز ہیں اور پتہ نہیں کیا بلیک لاز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سب کچھ کہتا ہے. پھر آپ نے آ کے وہی کیا. تو چکر یہ ہے کہ آپ کا موقف نہیں بدلنا چاہیے آپ کے حالات بدلنے سے, اور آپ کی کوشش کر کے اپنے حالات بھی نہ بدلو کہ جسٹ بیکاز تم حکومت میں آ گئے ہو تو مطلب یہ چیزیں نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس ملک کی بد نصیبی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, لیکن میرے خیال سے یہ بد نصیبی ختم ہونے والی ہے. ختم ہونے والی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر تین بڑی پارٹیاں ہیں نا جی. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, اور ایک ایسے پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے. کراچی میں ایک ایم کیو ایم ہوتی تھی. ہاں جی. ایم کیو ایم ختم ہو گئی, ایک سیٹ نہیں جیتے اس بار. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا کیا وہ تھا ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے جو تھی نا اس کا اس کی گڈی اڑتی تھی. ایم کیو ایم ایک سیٹ نہیں جیت سکا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک نہ نیشنل کی اور نہ ایک صوبے کی. نون لیگ اب آپ کو نظر آتی ہے, لیکن میں کوئی نجومی نہیں ہوں, لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو کیوں لیگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بڑی مشکل ہے کہ نون لیگ کے لیڈران لاہور سے ایک سیٹ جیتیں, فیملی کے لیڈران. اچھا. اور اس بار بھی ایسا ہی شاید آپ لوگوں نے کیا ہے. لاہوریوں نے بہت زیادتی کری. اچھا, لاہوریوں نے کی زیادتی کر دی. ووٹ نہیں دیا, ووٹ نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی میرے خیال سے 18 سال جو ہے نا وہ ادھر سندھ میں ہو گئے. بڑی مشکل ہو گئی ہے ان کو بھی. اور خان صاحب کا پتہ نہیں کیا فیوچر ہے کیا نہیں ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی ابھی بھی ہے, لیکن اسٹریٹ پاور اب زیرو ہو گیا ہے. زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو کے پی میں خان صاحب کے جو لوگ ماشاء اللہ سے جو گل کھلا رہے ہیں, ہاں جی, وہ تو ٹھیک ہے. میں بیانات ادھر ادھر کے آپس میں لڑائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو گڈ گورننس کی مثال وہاں پہ قائم کر رہے ہیں وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پیش نظر پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی سیاسی فورس اوپر آئے گی. ہو سکتا ہے, میری امید ہے, دعا ہے کہ شاہد عباسی آئیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ضروری ہے کہ شاہد عباسی نظر آئے. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فریش فیس بھی آ سکتا ہے. اچھا. ہاں, اب اس پہ آپ خوش ہوں گے, لیکن مائی گیس از کہ اٹ وڈ بی, اگر ایسے ڈیموگرافکلی اگر دیکھا جائے تو اٹ وڈ بی اے 45-year-old مڈل کلاس پنجابی مین ہو شوڈ بی ایبل ٹو لیڈ دس کنٹری نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. دس از پاسبل. اچھا. یہ بلوچ اینڈ پشتون کو اس وقت ووٹ شاید اس طرح نہیں ملے گا پاپولیرٹی. لیکن سر جو آپ 45 پنجابی مین کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا نام نہیں بتا دیتے؟ نہیں, نام کوئی نہیں ہے. نام کوئی نہیں. نام نہیں سنا ہے آپ نے. یہ مطلب یہ کہ مطلب نام بھی نہیں سنا ہوا لوگوں نے. نہیں یار, وہ کہتے ہیں نا مطلب کہ دیکھو ایمینوئل میکرون نے نا 2 سال پہلے اپنی پارٹی بنائی تھی اور الیکشن جیتا تھا. ٹھیک ہے. اور اوباما 2 سال سینیٹر تھا صرف, اور اس کے بعد صدر بن گیا تھا. جب نئی چیز ابھرتی ہے نا تو ایسے تیزی سے ابھرتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا. کہ پتہ ہی نہیں لگتا. سینیٹر سے ایک اور بات یاد آ گئی, شاہد خان عباسی صاحب آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, میرے تو لیڈر ہیں آپ کے. بلکہ آپ نے ان کے ساتھ مل کر مجھے کہنا چاہیے 65 سال کا کوئی پنجابی جو ہے وہ ابھرے گا. میں نے 45 کا کہہ دیا. 45 کا کہہ دیا, میں وہی کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا سینیٹر بننے کے لیے 1 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے. تو اس میں حقیقت ہے 70 کروڑ تک تو میں نے سنا ہے. 70, یہ بھی انہوں نے بھی 70 کروڑ کہا تھا کہ اب انہوں نے کہا شاید اب 1 ارب سے زیادہ ہو گیا ہو. مہنگائی بھی تو ہو گئی, مہنگائی ہوگی نا. تو اب آپ کی نظر میں کوئی تھا ویسے ایسا سینیٹر؟ یار ایک زمانے میں ایک صاحب تھے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, کہ جن کے انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ افواہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے 70 کروڑ روپے دیے تھے ایک پارٹی کو. اچھا. سینیٹر بننے کے لیے 21 کے اندر. اچھا. تو پھر پارٹی میں بڑا شور ہوا کہ یار یہ تو آپ کا نظریاتی ورکر نہیں ہے, گراس روٹ سے نہیں آیا, تو پھر اس کو ٹکٹ نہیں دی. اوکے. اور پارٹی نے کسی کو ٹکٹ نہیں دی, اور پھر وہ جیت گیا, بلکہ پارٹی کا بندہ ہار گیا, وہ آدمی جیت گیا, اور پھر اس نے پارٹی جوائن کر لی. تو ایسا لوگ کہہ رہے تھے کہ خود انہوں نے سیٹنگ کروائی تھی کہ اس کو بلوچستان سے جتوا کے سیٹنگ بنا لی. دیکھیں بہت ساری وجوہات سے لوگ سینیٹر بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ پیسے دے کے بنتے ہیں. کوئی لائلٹی ہوتی ہے, کوئی سروس ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کچھ خاص طور پہ دیکھیں ہمارے جو کچھ MNAs مائنورٹی سے ہوتے ہیں, وہ بیچاروں نے تھوڑے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں. اچھا. مائنورٹیز. ٹھیک ہے.
جو عورتیں ہوتی ہیں جو ہماری سینیٹرز جو MNA وہ عموماً ان کی خدمات پارٹی کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے شوہر وغیرہ پارٹی میں ہوتے ہیں یا ان کے کوئی چچا ماموں نانا ٹھیک ہے دادا ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ تو کوئی اس کے لیے نہیں عزت کے لیے بھی خریدتے ہیں سیٹ. جب آپ کے پاس بہت پیسہ ہو گیا اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور 10-20-50 کروڑ روپے دے دو پارٹی کے فنڈ کے اندر تو ٹھیک ہے عزت بھی بن جائے گی اور ذرا ایک پاور بھی آ جائے گی اوبیسلی. سر آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ماشاء اللہ پیسے تو آپ کے پاس بہت ہیں, آپ نے کبھی سوچا کہ یار میں بھی کوئی پیسے پوسے دے کے کچھ بڑا ہی وزیر لگ جاؤں, کیا پتا کچھ اور ہی بغیر پیسے دیے فائنانس منسٹر لگاؤں اس سے بڑا وزیر نہیں ہوتا ہے پرائم منسٹر کے علاوہ. ہاں ٹھیک ہے یو ریئلی ہیو بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ بھی بغیر پیسوں کے اللہ نے یہ بھی عزت دے دی ہے. نقصان بہت ہوا ہے میرے سیاست میں آنے کے بعد, لیکن یہ کہ کاروباری نقصان ان دا سینس کہ مطلب 2 الیکشن لڑے تو اس کو فنڈ کیا ہے اور اس کے بعد کتنا پیسہ لگا سر اس میں؟ کافی پیسہ لگ گیا کروڑوں میں پتہ نہیں 15 لاکھ روپے کی کو آفیشیل لمٹ ہے تو 15 لاکھ ہی بولنے چاہیے. لیکن میرے بھائیوں کا خیال ہے کہ میرے سیاست میں جانے سے بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ میں کام نہیں کرتا ہوں, جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار تمہارے تو نفع بڑھ گئے میرے کام نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اس ٹائم ہم معاشی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ کل PNG پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئی, فیصلہ کرا پروکٹر اینڈ گیمبل, یہ ایریل ڈٹرجنٹ بناتے ہیں, سیف گارڈ سوپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی قسم کے شیمپوز بھی بناتے ہوں گے, آئی تھنک پینٹین شاید ان کا, ٹھیک ہے. اس سے 1 آدھ مہینے پہلے مائکروسافٹ چھوڑ کے چلے گئی, ٹھیک ہے. اس سے 1 آدھ مہینے پہلے کریم چھوڑ کے چلے گئی, ٹھیک ہے. تقریباً ساری فارماسیوٹیکل کمپنیاں چھوڑ کے چلے گئی. پاکستان میں اس وقت میری کمپنی کے اوپر 61% ٹیکس ہے, 61% ٹیکس. اگر میں 10,000 روپے کماتا ہوں تو 6,100 روپیہ جو ہے وہ اور 3,900 روپیز آپ خود رکھتے ہیں, مجھے ملتے ہیں, اور 6100 روپے وہ لے جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور 3,900 روپیز میں کوئی رکھ نہیں سکتا کوئی بھی کاروبار, اس کے اندر سے اس کو کچھ واپس پیسے لگانے ہوتے ہیں اوبیسلی, ٹھیک ہے, کیونکہ دوبارہ پھر سارا سسٹم بھی تو چلانا ہوتا ہے. جو میرے امپلائیز ہیں, میرے پاس تو پھر بھی پیسے ہیں, جو میرے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ میں سے آپ 38.15% کاٹتے ہیں. یہ آپ ویسے ٹوٹل اوور آل ہی بات کر رہے ہیں, اپنے حوالے سے تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن مختلف اوور آل ہی بات کر رہے ہیں نا. سیلریڈ کلاس کے اوپر 5 لاکھ روپے کے بعد 35% انکم ٹیکس ہے, 35%, اور اس کے اوپر 9% سپر ٹیکس ہے. 10% سپر ٹیکس ہوا تھا. تو اس بار اورنگزیب صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی, بڑی تمہید بننے کے بعد ایک مہربانی فرمائی کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, ہم کو ٹیکس کم کرنا چاہیے. تو جو 10% سپر ٹیکس تھا ہم اس کو 9% کر رہے ہیں. یہ تو حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا, مطلب 1% کم کیا. تم نہیں تو 38.5% سے 38.15% ہو گیا, 0.35% ٹیکس کم کیا ہے. سر کیا فرق پڑا گا, کیا ہی فرق پڑا ہوگا. چلے سو یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر, تو اب آپ کو جو اگلا 1,00,000 روپیہ ملتا ہے تو اس پہ آپ پہلے آپ 38,500 روپے دے رہے تھے, اب 38,150 روپے دے رہے ہیں, 350 روپے کم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہر 1,00,000 روپے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن اگر آپ, سوال یہی ہے نا کہ وہی عمرانی معاہدے کی بات کر رہا تھا میں, جو بستی کی بات کر رہا تھا, 38,500 روپے جب آپ سے ٹیکس لیتی ہے حکومت, تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم مجھے کیا مراد دیتے, تو میرے بچوں کو میرے فائدہ کیا ہے, میں بچوں کو گورنمنٹ اسکول بھیج سکتا ہوں یا بھیج سکتی ہوں, اور اس کے اندر ایڈیکویٹ تعلیم دو گے. ایک زمانے میں دیتے تھے نا, حکومت کے بہت سارے افسران جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوتے ہیں, پرانے جتنے اٹھا کے دیکھ لیں پیلی اسکول سے پڑھے ہوتے تھے, اسی طرح گورنمنٹ اسکولس کے, گورنمنٹ یونیورسٹیز کے. سو اب کیا آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں. کیا فلڈس کے اندر آپ وارننگ کر رہے ہیں, ایڈیکویٹ پریپریشنس کر رہے ہیں؟ ہر 2 سال بعد آپ فلڈ آ رہے ہیں, فلڈ کے بعد ہم بہت تصویریں کھنچواتے ہیں اور ریسکیو بھی کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے ریسکیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی فلڈ پریونشن پہ کام کیا ہے آپ نے؟ روڈا بنا. رانا سکندر وہ 15 دن تک غائب رہے ادھر, اور ان کے بچے پوچھتے رہے ان کا کہ وہ کدھر ہیں, سیلاب زدگان علاقوں میں. بڑا اچھا کام کیا ہے, I'm sure. مریم نواز نے بھی یہ مطلب جو چیزیں کی ہیں وہ تو پھر ہمیں ماننی چاہیے. بالکل ضرور مانیں آپ, ٹھیک ہے. میں آپ سے تو ریسکیو کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو کہا کہ ریسکیو اچھا کیا ہے. میں بول رہا ہوں کہ کوئی پریونشن کر سکتے تھے, پہلے کرنا چاہیے تھا. جی, جب آپ مطلب روڈا ہم, اور یہ صرف مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں تو جناب عمران خان صاحب دامت برکاتہ بھی شامل ہیں کہ روڈا بنایا انہوں نے, راوی اربن ڈیولپمنٹ. جی جی, ٹھیک ہے. پھر اس پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر 4 چاند لگا دیے. اس وقت کرٹیسائز کرتے تھے, لیکن ابھی اس پہ بھی 4 چاند لگا دیے. اب اس کے اندر دریا بھی آ گئی, ٹھیک ہے,
واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہاں جی. تو کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی سیریسلی. آئی مین دیر از نو وے وی کین ڈو دیز فلڈ پلاننگس ٹو وی ناٹ گیٹ دس تھنگ. مطلب پورے وی میک یہ ہم لوگ کنال کے ساتھ والے روڈ پہ پتہ نہیں 2 سال پہلے اتنا پانی بھرا تھا تو ہم کو کوئی ڈرینیج کی سمجھ نہیں آتی ہے. کراچی کے اندر جب پہلی بارش آتی ہے تو روڈ بڑے بھر جاتے ہیں. دوسرے دن جب بارش آتی ہے تو روڈ کھل جاتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں دیکھو روڈ کھل گئے, اس لیے کہ وہ نالے میں کچرا ہوتا ہے. پہلے دن بارش جب سمندر میں لے جاتی ہے کچرا تو دوسرے دن کھل جاتے ہیں. اور تو وہ کیا کرتے ہیں. اب کام شروع ہوا ادھر کراچی میں. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. میرا نہیں خیال ہے کہ شروع ہوا. دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ پاکستان کی ایمان سے شرمندگی کی بات ہے کہ جب لاہور میں بارش آئی تو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں نے فوٹو لگانا شروع کر دیا کہ لاہور ڈوب رہا ہے, لاہور ڈوب رہا ہے. تو پھر پشاور میں بارش آئی, پشاور ڈوب گیا تو تصویریں لگانا شروع کر دی پشاور ڈوب. کراچی میں جب بارش آتی تھی پہلے, آج کل نہیں کرتے, پہلے آتی تھی جب بارش, تو پرانے ایک مرتبہ دبئی میں بہت بارش آئی تھی کچھ سالوں پہلے. تو پرانے کلپ شیئر کیے ہوئے تھے دبئی کے, دبئی ڈوب گیا, وہ چھلانگیں مار رہے ہیں. اور او یار دبئی کے اندر تو بغیر پیسوں کے ہاؤسنگ گھر کی بلڈنگ پرمٹ بھی ملتی ہے. دبئی میں تو فیکٹری کی پرمٹ بھی بغیر پیسوں کے ملتی ہے. دبئی میں تو یہ اوور ٹرین بھی ہے, بزار میں تو زیرو ٹیکس بھی ہے, بیورو میں تو پولیس والا بھی پیسے نہیں لیتا. مطلب یہ تو ہر چیز ہوتی ہے, تم تو وہ تو نہیں کرتے, تو دبئی کا پانی کیوں دکھا رہے ہو. ٹھیک ہے بالکل. مگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کمپٹیشن یہ ہے کہ تو برا ہے میں برا ہوں, ایک دوسرے کو بس برا کہنا ہے, تو مجھ سے برا ہے. ریس ٹو دا باٹم ہے. بالکل ٹھیک. تو the reason شاید عباسی and I are in politics is we want to change this race to the bottom کہ یار پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے. اللہ صاحب, پاکستان کا حکمرانی کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. جب تک اس حکمرانی کے نظام کو ہم نہیں بدلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور حکمرانی کے نظام کو بدلنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اس چیز کا ادراک نہیں ہے ان حکمرانوں کو, اور کیونکہ اس نظام سے ان کو بہت فائدہ ملتا ہے, اس نے ادراک اگر ہو بھی تو یہ بدلیں گے نہیں. اوکے سر, آگے چلتے ہیں. کچھ ذاتی سوال ہیں آپ سے میں نے پہلے بھی کیا کہ آپ کو آئی ایم ایف کا آدمی کہا جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ میرے نہیں خیال تو اتنے زیادہ لوگ کہتے ہوں گے, اگر کہتے ہوں گے نہیں. مطلب آئی ایم ایف کا کیا, آئی ورک فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, ہاؤ کین آئی بی این آئی ایم ایف کا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب مجھے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی لڑائیاں کرتا تھا ان سے, یہ تو سب کو پتہ ہے. صحیح ہو گیا. آپ معیشت کے ماہر ہیں, مگر عوامی مقبولیت کیوں نہیں حاصل ہوئی اس ٹائم پہ آپ کو؟ کس ٹائم پہ؟ جب آپ کی یہ دور حکومت رہی, پھر یہ فائنانس منسٹر بھی رہے. اب آدھی پارٹی اگر میرے خلاف کام کر رہی ہو تو کس طرح ہوگا ایکسیپٹیبلٹی. لیکن آج اب دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ نیچے تھے نا لابی کے اندر. بالکل ٹھیک. اور تھی مقبولیت, میں نے تو دیکھی. نظر آئی آپ کو میری مقبولیت؟ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگ رینڈملی لوگ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر اور شاہد بھائی کے اوپر کہ اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کبھی بھی, اور آج جتنے لوگ آتے ہیں کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, دیگر جگہوں میں, کہ آئیں گے سیلفیاں کھنچوائیں گے, بات چیت کریں گے, اور مجھ سے آ کے کراچی میں تو خاص طور پہ کہیں گے یار شاہد بہت اچھا آدمی ہے, شاہد بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. میں تو آج تک کسی سے نہیں ملا جس نے مجھے نہ کہا کہ شاہد بہت اچھا آدمی ہے. نو ڈاؤٹ. اور میں جو تنگ ہو جاتا ہوں اس لیے کہ جس کو بھی شاہد بھائی کا نمبر چاہیے ہوتا ہے مجھے فون کرتا ہے یار شاہد بھائی کا نمبر دو یار. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لیکن تھنگ اس کہ اللہ نے اتنی ہم کو عزت دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑا کرم ہے. آپ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کا ماڈل ناکام ہے, گورننس ناکام ہے, تو آپ اگر ہوں تو کیا نیا ماڈل ہو اگر ان فیوچر آپ بھی دوبارہ سے ایز فائنانس کوئی بھی ہو گورننس کا تو ماڈل چینج کرنا ہی پڑے گا اس پاکستان کو. دیکھیں میں آپ کو اس طرح بتاؤں, آپ کو پتہ ہے وہ جو ہم 1 2 3 لکھتے ہیں نا, اس کو عربک نیومرلس کہتے ہیں انگریزی میں, ٹھیک ہے. لیکن ایک جگہ کبھی کبھی رومن نیومرلس بھی لکھے ہوئے آتے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر میں رومن نیومرلس میں آپ کو بولوں کہ 1964 لکھا تو وہ LXVIII یہ لکھا ہوگا, بلکہ VXIV لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ 1964, ٹھیک ہے. اور 23 آپ کو لکھنے بولوں گا تو وہ XXIII لکھا ہوگا. میں بولوں گا ملٹیپلائی کر دو, آپ نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ باہر کمرے میں جاؤں گا, جتنے بھی بھائی بہن بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں ان کو بولتا ہوں کہ چلو یہ لکھو 1964 اور 23, اس کو ملٹیپلائی کرو, سب کر دیں گے. تو یہ لوگ تو وہی ہیں نا, اتنے ہوشیار ہیں, میں اور آپ تو اتنے ہوشیار ہیں. ہم وہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سسٹم غلط تھا. یہ سسٹم صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہماری حکومت کو آپ ایک پاپڑ دے دیجیے اور ان کو کہیے کہ پاپڑ توڑ دو. ٹھیک ہے. یہ پہلے ایک کمیٹی بنا دیں گے شہباز شریف صاحب,
پھر وہ کمیٹی 4 میٹنگ کرے گی، اپنے ٹی او آر لکھے گی، پھر پرائم منسٹر کو سبمٹ کرے گی، وہ ٹی او آر کے اندر بحث ہوگی، وہ ٹی او آر سیٹ ہو جائیں گے. اچھا. پھر وہ کمیٹی میٹنگ کرتی رہے گی، پھر کمیٹی کچھ اپروو کرے گی، پھر وہ ای سی سی میں جائے گا، پھر کابینہ میں جائے گا، پھر کبھی ایس آئی ایف سی میں چلے جائے گا، پھر واپس ای سی سی میں چلے جائے گا. یہ ساری میٹنگیں ہوں گی، پاپڑ نہیں ٹوٹے گا. کسی نے جا کے یوں کر کے مارنا نہیں ہے. یہ سسٹم ہی ناقص ہے. ادھر ماشاء اللہ بھی آتا تھا نا. تو دیکھیں دبئی کے اندر اگر آپ کو شیخ کہتا ہے کہ صبح عبداللہ کو پلاٹ مل جانا چاہیے تو صبح پلاٹ مل جائے گا. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آ کے آدمی کہے، جب مشرف صاحب تھے، جنرل ضیاء تھے، ایوب خان تھے، اگر عبدالحی کو وہ کہیں گے کہ پلاٹ مل جائے تو ایک جھٹکے میں مل جائے گا، اگر وہ کہہ دیں گے دبئی والے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اگر کوئی بھی صدر پاکستان کہہ دے، کوئی ملٹری کا جو رولر تھا، جنرل ضیاء سے زیادہ ایبسولوٹ رولر کیا ہوگا، یا ایوب خان، تو بولے گا عبدالحی کو پلاٹ دینا ہے، وہ بولیں گے اچھا سر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیکشن آفیسر فائل شروع کرے گا. وہ بولے گا کہ عبدالحی کے والد کے بہت ملک کے لیے کارنامے تھے، عبدالحی نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی، عبدالحی نے بڑی اچھی ہاکی کھیلی، بڑا شاندار اسٹوڈنٹ تھا، لہٰذا اس کو ایک پلاٹ دینا چاہیے. پھر وہ جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر اس کا ایک ریمارکس لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ واپس چلے جائے گا، پھر بولیں گے پلاٹ ہے کہ نہیں ہے سی ڈی اے کے اندر. پھر سی ڈی اے بولے گا نہیں، وہ پلاٹ تو ہم کسی اور کو الاٹ کر چکے ہیں، عبدالسمیع کو کر چکے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، پلاٹ الاٹ نہیں ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے اندر اتنی ریڈ ٹیپ ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ ایس آئی ایف سی جب آئی تھی نا تو بولتی تھی کہ ہم $100 ارب لے آئیں گے انویسٹمنٹ سعودی عرب کے، اور مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب ولنگ ٹو انویسٹ. پھر انہوں نے کہا پہلے ایک سال پہلے 1 بلین لو انویسٹ کرو، پھر تم کو اگلے سال 5 دیں گے. یہ میرے سامنے محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو کہا ہے. ہم پہلا بلین بھی نہیں لا سکے. تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ پنجاب اگر ایک ملک ہوتا نا تو 11واں بڑا دنیا کا ملک ہوتا. ٹھیک ہے. اوکے. ترکی جتنا پاپولیشن ہے، ترکی میں 80 صوبے ہیں، پنجاب ایک صوبہ. اور اب جو چیف منسٹر صاحبہ ہے نا، انہوں نے پوری لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو اس طرح ڈسٹروائے کر دیا ہے کہ ہر چیز ان کے دفتر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. کوئی چیز ان کے دفتر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. سندھ کے اندر تو آپ نے سندھ کے اندر کراچی میں کچرے اٹھانے کی میٹنگ ہوتی ہے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب پوری مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ڈیولیوشن ہی نہیں کری ہے. اجارہ داریاں قائم کری ہوئی ہیں. ملک کس طرح چلتے ہیں؟ 40% بچے اسکول میں نہیں جاتے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو اس سسٹم کو مطلب وہاں پہ یہ ساری چیزیں، یہ سسٹم از فیلڈ. وی نیڈ ٹو جسٹ کمپلیٹلی ڈسٹرائے دا سسٹم اینڈ بلڈ اے نیو سسٹم. اور اب جو ساری آپ نے دیکھی کہ پاکستان بنیان المرصوص کے بعد جو سب چینجز ہمیں دیکھنے کو ملے، ہاں ابھی وہ مہنگائی میں کمی نہیں آئی، لیکن اوور آل ہماری عزت وقار ہر دنیا نے مانا، ہمارے مسلم ممالک نے مانا، قطر نے تسلیم کیا، ہمیں ایران کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے، اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. پھر ہماری یہ ابھی جو گرفتاریاں ہوئیں یہ فلوٹیلا میں، یہ جو ابھی گیا سارے لوگ گئے ادھر مدد کرنے کے لیے غزہ فلسطین میں، ادھر پھر شہباز شریف نے کہا کہ ان کو جن کو پکڑا ہے اس پہ بھی انہوں نے آواز اٹھائی. اب چیزیں بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مفتاح صاحب. دیکھیے، فورن پالیسی میں پاکستان ہیز ہیڈ مور سکسیس سنس دا مودی تھنگ دین مجھے تو یاد نہیں آتا، شاید مشرف کے زمانے میں اتنی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اتنی ہم کو فورن سکسیس نظر نہیں آئی مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینڈ فیلڈ مارشل کو پہلے ٹرمپ نے بلایا تھا اکیلے جب گئے تھے وہ. ٹھیک ہے. کل بھی تعریف کری ہے ٹرمپ نے. بالکل ٹھیک. سعودی عرب کبھی بھی آپ سے شاید یہ ایگریمنٹ نہیں کرتا اگر آپ انڈیا سے ہار چکے ہوتے تو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پہلی رات کو آپ نے اللہ کی مہربانی سے ماشاء اللہ دکھا دیا. بالکل ٹھیک. تو جیت ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے اسی طرح. ٹھیک ہے. مطلب اس طرح سوچ لیجیے کہ محسن نقوی صاحب کو کوئی اور کرکٹ کا بورڈ نہیں بولے گا کہ ہمارا بھی چیئرمین بن جاؤ، لیکن ہم سے کوئی کرکٹ کا پیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم سے فوج کا پیکٹ کر رہے ہیں نا لوگ. مگر آپ کے پاس اتنی بیوروکریسی ہے، اتنی ریڈ ٹیپزم ہے، اتنی سسٹمک ایشوز ہیں. این ایف سی کا ایشو ہے، صوبوں کے ایشو ہیں، لوکل گورنمنٹ نہیں ہونے کے ایشوز ہیں.
تعلیم کے ایشوز ہیں, ٹیکسیشن زیادہ ہے, اتنے سارے مسائل ہیں آپ کے پاس کہ کوئی جگہ آپ سے کوئی پیسہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا نہیں آتا. اچھا, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, عوام کو نہیں پتہ ہوتی, بہت سی باتیں. ہم بھی عوام ہیں بھائی. نہیں, ایز فائنانس منسٹر بات کر رہا ہوں. آپ کوئی نہ کوئی اسکیم لے کے آتے ہیں, آپ نہ کوئی پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں, وہاں سے پھر وہ گیس کی بڑھ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اس طرح کے سسٹمیٹک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو تاکہ عوام میں انتشار نہ پھیلے. کچھ 2-3 ایسی مین چیزیں جو بڑی بیسک ہوں, عوامی ہوں, روزمرہ کی ہوں, کچھ بتا سکتے ہیں ایسی کوئی 2-3 چیزیں؟ دیکھیے, ایک وجہ جو بجلی مہنگی ہوتی ہے نا, ہاں جی, بجلی مہنگی ہونے کی جو بڑی وجہ ہے تو پالیسی فیلیئرز ہیں. اچھا, جب ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ بجلی ہوتی تھی اور 20,000 میگا واٹ بیچنی تھی تو ہمارا وہی ٹیرف اسٹرکچر تھا جو آج ہمارے پاس 40,000 بجلی میں. اسٹرکچر وہی ہے, ریٹس تو بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک وجہ جو بڑی وجہ جو بجلی مہنگی ہے نا, 300 یونٹ والے سے زیادہ کی جو بجلی بہت مہنگی ہے نا, اس میں 18 روپے وہ دے رہا ہے غریب لوگوں کو سبسیڈائز کرنے کا. ٹھیک. گورنمنٹ بولتی ہے ہم غریب لوگوں کو سبسیڈائز کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ اپنے بجٹ سے پیسے نہیں دیتی ہے, پھر وہ مڈل کلاس سے لے کر دیتی ہے. اچھا, یہ مڈل کلاس طبقہ دیتا ہے غریبوں کے لیے. ہاں, اب ہوتا یہ لیکن نام یہ جا رہا تھا کہ گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ 70% بجلی جو پاکستان میں بکتی ہے وہ 200 یونٹ سے کم لوگوں پہ بکتی ہے. ٹھیک. کئی لوگوں نے ڈبل میٹر بھی لگائے ہوتے ہیں, لیکن 200, ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس 200 کی جگہ آپ قدغن کاٹ دیں اور 300 کر لیں, 1 روپیہ بھر لیں, یونٹ بھی بڑھا لیں, تو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کو 100 یا 200 پہ رکھنا ہوتا ہے نا, اپنے فریجز بند کرے ہوئے ہوتے ہیں 8-8 گھنٹے, گھر پہ استری نہیں کرتے, دھوبی سے کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ 200 کے اوپر نہ چلے جائے. آپ ان کو 400 کر دو, 2 روپے بڑھا دو یونٹ کے, اور 400 کر دو تاکہ وہ بجلی بھی زیادہ استعمال کریں, تھوڑا ان کی گھر میں بھی راحت ہو جائے, فریج بھی چلا لیں, سکون بھی کر لیں, اور آپ بجلی سستی کر دیں. ٹھیک ہے. اور آپ مطلب جو آپ نے غلطی کر لی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ 2,000 ارب روپیہ فکسڈ کاسٹ آپ کی جان کو آ گئی ہے, یہ عوام کے قصور تھا؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھ کے لگایا تھا عوام سے؟ بالکل نہیں. اور اس کے بعد آپ ابھی پھر باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو اور لگانی ہے بجلی. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ ایپٹما نے بڑا شور مچایا کہ کیا پاگل ہو گئے ہو, تم کو سمجھ نہیں ہے کہ 23,000 میگا واٹ سولر آ گئی ہے کہ تم پھر لگانا چاہ رہے ہو بجلی. سب آدمی بولے یار پاگل ہو گیا. اسی طرح گیس کے اندر مسئلہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دوائی کی قیمتیں تھیں جی, پہلے ڈریپ بڑھاتی تھی, پھر ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ کابینہ میں فیصلہ ہوگا. اب 1 روپے کی پیناڈول بکتی تھی, وہ 1 روپے کی پیناڈول جب بکتی تھی جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا. جی جی. اب بھی بک رہی, تو انہوں نے گریکسو اسمتھ لائن تھی یا جو بھی کمپنی, اس نے کہا ہم نہیں بنائیں گے اب, ٹھیک ہے, ہم کوئی 10,000 روپے کے پیسے کا ویسے ہی نقصان آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب بڑے خوش تھے اور وہ بڑا سوشلسٹ بنتے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں, پبلک انٹرسٹ میں بند کر رہا ہوں, میں نہیں بڑھنے دوں گا پرائس. اچھا, ٹھیک ہے, بند کر دو, نہ بڑھنے دو, بند کر دی انہوں نے پینڈول بند کر دی. پھر ان کے بعد آپ کو ریٹ بڑھانے پڑے. اتنی چیزیں تو ہم آپٹکس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ بند کر دیا کہ ہم آئس کریم کا امپورٹ بند کر دیں گے, تو امریکہ والے چلاتے ہیں کہ 1-2 باسکن رابنس کی دکانیں وہ کھولو. ہم نے جو ہے وہ اسموک ویگیو میٹ اور اسموک سیمن اور ان کے میٹ امپورٹ بند کر دیے. آپ جائیں ادھر چلے جائیں, ریسٹورینٹ کا نام تو نہیں لینے چاہیے. جی نہیں لینے چاہیے. یہ گلبرگ کے اندر بہت سارے جو ریسٹورینٹس ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, سب جگہ آپ کو اسموک سیمن مل رہی ہے, سب جگہ ملتا, بڑا مہنگا ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ تو ڈیوٹی بھی نہیں دے رہے, کم وقت یہ تو گرین چینل سے لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں یہ سارا سامان؟ اتنے یہ کھیپیے ہوتے ہیں اتنے, جو یہاں سے جاتے ہیں, آپ جائیں پوری فلائٹیں بھری ہوتی ہیں بینکاک کی اور دبئی کی, وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اسپیشل. آپ کو پتا نا بیگ میں کس طرح رکھ لیتے ہیں مال. ان کے پاسپورٹ پہ روز کے تھپے لگے ہوتے ہیں نا, صبح جا رہے ہو, شام کو آ رہے ہو, صبح تو کسی کو سمجھ نہیں آ جاتا کہ تو دن میں 2 مرتبہ کیوں جا رہا ہے دبئی بھائی. ڈو دے ناٹ نو دس؟ کمال ہے یار. واہ سر, یہ باتیں ضرور عوام سنے گی بھی اور سمجھے بھی گی کہ کس طرح سے یہ عوامی مذاق کیا جاتا ہے اور کھلواڑ کیا جاتا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. اچھا سر, آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ریگریٹ جو مفتاح اسماعیل کو آج بھی ہوتا ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی بھی ذاتی ہو, پرسنل کر لیں, اس کو جس طرح سے بھی اینگل میں آپ سمجھتے ہیں کر لیں. یار میں آپ کو سچ بتاؤں, عشق کے حوالے سے ہو جائے وہ کبھی. اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا خصوصی کرم ہے میرے اوپر. ایکچولی میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آئی تھنک آئی ایم دا لکیسٹ ہیومن بینگ. اچھا جی, قسم سے, ٹھیک ہے, آئی تھنک آئی ایم ویری لکی کہ جو میں سوچتا ہوں اللہ وہ کروا دیتا ہے. واہ, قسم خدا کی, ٹھیک ہے. واہ, اللہ نے یہ بڑی زندگی, چارم زندگی, آسان زندگی دی ہے مجھے.
کوئی ٹینشن نہیں, کوئی نہیں بلا وجہ کی کوئی اسٹریس, انزائٹی, کوئی گولی تو نہیں کھاتے؟ اینزائٹی تو مجھے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اینزائٹی مجھے ہوتی ہے, لیکن مطلب کوئی زندگی, مجھے ایک جو میرا ریگریٹ ہے کہ مجھے جہاز میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک فوبیا ہے, وہ اگر نہ ہو تو میری زندگی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, مطلب وہ بڑا فوبیا. ٹھیک ہے, بڑا فوبیا. اور خاص طور پہ یہ, اور میں شاہد بھائی سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ خدا را وہ ایئر بلو والوں کو سمجھاؤ کہ وہ A340 لے آئیں, چوڑا جہاز. یہ پتلے نیرو باڈی مجھے بہت برے لگتے ہیں. خیر نہیں ہوئے, پھر منگوائے انہوں نے آپ کے لیے کوئی؟ نہیں شاہد بھائی کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بڑا شوق تھا کہ سندھ کا گورنر بن جاؤں. میں بہت بور ہو گیا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 2015-16 میں. اور پارٹی جب اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا عشرت العباد کو, تو پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ مفتاح کو بنائے گا. مجھے تو بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ عشرت کے بعد تو یہی بنائیں گے. اچھا. اور مجھے یہاں تک کہ شہباز صاحب کے ایک بیٹے نے مجھے فون کر کے مبارکباد بھی دے دی تھی جب اس کو ہٹایا تھا. تو اوکے کہ بھائی جان آپ کی باری آنے لگی. اس کے بعد والا جو بندہ رہا, اور اتنی سب چیزیں تھیں. خواجہ آصف, شاہد عباسی, احسن اقبال, سب چاہتے تھے کہ مفتاح بن جائے, اور سب نے میاں صاحب کو وہ بھی کیا. ٹھیک ہے. لیکن ہماری بہن مریم چاہتی تھی کہ محمد زبیر بن جائے, وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے, تو خیر زبیر بن گئے. ٹھیک ہے. اب تو کامران ٹیسوری گورنر, اب تو کامران ٹیسوری صاحب ہیں, تو زبیر بن گئے. تو آئی واز اے لٹل ڈساپوائنٹڈ آف کورس, بٹ اٹ واز ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ کو ایک تھا کہ یار یہ مجھے بن جانا چاہیے, یہ بن جانا چاہیے. نہیں, لیکن میری یہ اسٹوری آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں فیروز بھائی کو کہا تھا کہ فیروز بھائی یار میں تو تھک گیا ہوں ایمان سے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اسلام آباد میں رہ کے, مجھے کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بولا یار تو جانے تو چلے جا, تو میاں صاحب کو کیا بولے گا, لیکن تو ابھی مت جا, میاں صاحب کو برا لے گا, ابھی میاں صاحب کا برا وقت ہے. کیا برا وقت ہے؟ بولتا ہے یار وہ پیناما شاناما کا ہے. اب یہ کہ میاں صاحب تو 2013 میں ہیں, 14 سے تو دھرنا ہو گیا, عمران خان کا برا وقت شروع ہو گیا میاں صاحب کا. ابھی برا وقت ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی قسم. ٹھیک ہے, برا وقت ہی چل رہا تھا, برا وقت ہی نہیں ہوا, الیکشن آ گئے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ آ جائے, کبھی ڈان لیکس آ جائے, کبھی پیناما آ جائے, کبھی ایسے ہی دھرنا ہو گیا, سائفر آ جاتا تھا. کبھی سائفر تو بعد میں آیا نہیں, تو پہلا دھرنا ہوا, اس کے بعد ایک اور 17-16 کے اندر نومبر میں خان صاحب نے اور دھرنا کیا, راحیل شریف کی ایکسٹینشن تھی, پھر باجوہ صاحب آ گئے, پھر وہ یور ٹویٹ از ریجیکٹڈ آ گیا. چلتا ہی رہا, چلتا ہی رہا ہے وہاں سے نا. تو ایک سویلین کو اسپیس کے یکسوئی سے کام کرنے کا بہت مشکل, نواز شریف کو وہ وقت نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے, خیر تو پھر اس کے بعد ایک دن میں اور شاہد بھائی کوثار پہ بیٹھے تھے, تو میں کہا شاہد بھائی اللہ کرے پوٹوہار کا صوبہ بن جائے. اچھا. بولو تجھے کیا فرق پڑتا ہے پوٹوہار کا صوبہ بننے سے؟ میں کہا سر جب تک پنجاب جب تک ایک رہے گا تو شہباز صاحب ہی چیف منسٹر رہیں گے, آپ کی باری تو کبھی بھی نہیں آنی. پوٹوہار بن جائے گا تو آپ چیف منسٹر بن جائیں گے, میری فائنانس منسٹری کا کوئی چانس آ جائے گا, ورنہ میں تو کبھی فائنانس منسٹر نہیں بن سکتا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو فائنانس منسٹر بھی ڈار صاحب ہی بنیں گے, پرائم منسٹر بھی وہ بنیں گے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ سعد رفیق بیچارہ الیکشن جیتا تھا, اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن میں نہیں بنایا پنجاب کا, حمزہ کو بنا دیا. اس بار احسن اقبال جو تھے وہ نارووال سے ایم پی اے بھی بنے تھے, اور نہ صرف ایم پی اے بنے تھے, احسن اقبال تو 45 پہ بھی بن گئے تھے ایم پی. ٹھیک ہے, فارم 45 پہ ایم پی اے بنے ہوئے تھے, مگر چیف منسٹر صاحبہ تو چیف منسٹر صاحبہ ہی بنی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں کی تو میں نے کہا یار پوٹوہار صوبہ بن جائے تو کسی اور کا چانس تو ہماری باری بھی آ جائے. تو کچھ عرصے بعد پھر پیناما ہوا, میاں صاحب کا وہ ہو گیا, پھر شاہد بھائی وزیر اعظم بن گئے. شاہد بھائی مجھے بولتے مفتاح, جب میری بات ہوئی نا کہ تو یہ فائنانس منسٹر مفتاح بنے گا, تیری بہت کالی زبان ہے. تو ایک ون آف دا ریزنز آئی سے سم ٹائمس کہ یار اور صوبے بن جانے چاہیے. ابھی میاں عامر صاحب یہ اس بات پہ اٹھائی بھی آواز, انہوں نے تحریک چلا رہے ہیں کہ صوبے بنانے چاہیے مختلف. اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا میری بات سنیں, ان کے کتنے بچے ہیں شریف صاحب خاندان کے, بھٹو خاندان کے 2-4 ہی ہیں نا, 2-4, تو باقی سب کو بھی تو چانس ملے گا نا, ورنہ تو کسی کو چانس ہی نہیں ملے گا. اب گجرانوالا کے اندر خرم دستگیر گورنر بن سکتا ہے, یا چلو گجرانوالا کا اگر امپاورڈ میئر ہے, جیسے کہ نیو یارک سٹی کا میئر ہوتا ہے, بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, تو خرم دستگیر کا بھی تو کوئی چانس دے نا, احسن اقبال کو کوئی چانس دیں, احسن اقبال کا بیٹا احمد ہے اس کو چانس دیں, بلال کیانی کو جہلم میں چانس دیں, رانا احسان کو چانس دیں فیصل آباد میں, رانا ثنا کو چانس دیں فیصل آباد میں, سعد رفیق کو لاہور میں تو خدا نخواستہ نہیں دے سکتے, لیکن کیوں نہیں دے سکتے اتنے, شریف نام غلط ہے نا یار, حالانکہ ہے کشمیری لیکن نام غلط ہے. تو اب یہ کہ اگر ساؤتھ پنجاب کا ایک صوبہ ہوتا ہے یا ساؤتھ, تو ادھر کوئی نہ کوئی نان شریف بنے گا نا, تو اویس لغاری کو چانس ملے گا. مطلب یہ صرف کہ آگے ذرا تھوڑی سی جنریشنل چینج آئے,
جنریشنل چینج نہیں، فیملیل چینج آئے. مطلب پوری پنجاب میں 12-13 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 2 کروڑ سے زیادہ فیملیاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر بڑے خاندان دیکھیں تو 60 لاکھ خاندان رہتے ہیں. میں کیونکہ بہت لاہور میں وقت نکالتا ہوں، جی، لمس جاتا رہتا ہوں، ایف سی کالج جاتا رہتا ہوں، دیگر جگہوں پہ جاتا ہوں. پڑھے لکھے لڑکے ہیں یار، لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. قابل ہیں. ادھر جو ہارورڈ میں بھی ایک لاہور سے لڑکا پڑھا رہا ہے، عاصم خواجہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سوائے شریف خاندان کے باقی سارے ماٹھے ہیں پنجابی. نہیں، obviously نہیں. ایک آدھ تو کوئی ہوگا نا. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. علی چیمہ ہی سمجھ لیجیے، لمس کا پروفیسر ہے، جی جی، وائس چانسلر ہے، وہ بھی میرے خیال سے فائنانس منسٹر بن سکتا ہے یا چیف منسٹر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. احسن اقبال بن سکتا تھا، سعد رفیق بن سکتا ہے. تو ہماری پارٹی میں یہ رول ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ اگر شاہد عباسی ہے تو 2 ٹرم وہ بنے گا، اس کے بعد وہ ہٹ جائے گا، اور شاہد کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا. ویری نائس. نیپوٹزم کا رول ہر پوسٹ پہ اپلائی کرے گا. یہ کرنا چاہیے. تو پارٹی بھی انسٹیٹیوشنل ہو جائے اور لوگوں کو چانس تو دو وہاں پہ. اب مطلب ہو از گوئنگ ٹو سکسیڈ مریم؟ جب مریم وزیر اعظم بنتی ہیں تو پھر چیف منسٹر کون بنے گا؟ سر یہ آپ کو پتا ہو سر. نہیں مجھے تو، میں تو مسلم لیگ میں نہیں ہوں نا، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. لیکن سر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون بنے گا. آپ کا کوئی اندازہ ہے؟ حمزہ. حمزہ سے زیادہ چانس تو بیچارہ میرا ہو گیا یار، میں پنجاب سے ہوں بھی نہیں. پھر کون سر؟ نہیں مطلب I'm just saying کہ it will be somebody from the family نا. آپ نے بھی حمزہ فیملی کا نام لیا. Why? What is obvious about this? سر کیونکہ ہم دیکھتے ہی بچپن سے بابر، ہمایوں، عمر تھوڑی، اکبر تھوڑی چل رہے ہیں کوئی. ہاں، لیکن دیکھ یہی رہے ہیں سر شروع سے. ہم تو بچپن سے یہی دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کیا تھا نا کہ میرے بعد 5 لوگ کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں سے وہ چوز کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے اس کمیٹی میں، آئی تھنک زبیر، حضرت زبیر تھے، اور میرا اس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اور بن سکتا ہے، عبداللہ نہیں بن سکتا. ہاں جی، عبداللہ بن عمر ان کا بیٹا تھا. آئی تھنک عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے تھے. وہ بھی صحابہ کرام میں تھے. بڑی بہت زیادہ ان کے نام سے یہ نہیں بنیں گے، باقی ان کے نام سے بڑی وحی بھی تھی. بالکل ٹھیک. تو دیکھیے وہ آپ کو پھر وہ اگین ول برنگ کلوز دس ود وسیم اکرم اگین. وسیم اکرم بہت اچھا بالر تھا، ٹھیک ہے، پاسبلی ون آف دی بیسٹ. میں تو سمجھتا تھا کہ بیسٹ بالر تو مجھے میتھیو ہیڈن کہہ رہا تھا کہ مے بی وقار. وقار بھی واز ویری ویری گڈ. ٹھیک ہے، ایٹ ہز پرائم، وقار کے پرائم بہت شارٹ تھی، بٹ ایٹ ہز پرائم از پرابلی بیٹر دین وسیم. بٹ وسیم کے بیٹے کو تو ٹیم میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں جی، لیکن آج کل کی جو ٹیم ہے وسیم کے بیٹے کو بھی ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں، جس مرضی کو ڈال دو. اب جو حالات ہوئے میں ہیں، وسیم کا بیٹا بھی بالکل ٹھیک 0 پہ ہی آؤٹ ہوگا. یہی عالم رہ گئے ہیں جو انہوں نے حال کر دیے ویسے. یہ جو ٹیکس، جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگوں کے بزنسز چل رہے ہیں، ایک ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن یہ پورا ٹیکس مطلب فار ایگزامپل کوئی بڑے زیادہ ٹیکس بھی آتے ہیں انڈسٹریز کو، اور جتنی بھی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی کراچی ہو گیا، کہیں پہ بھی، لیکن وہ ٹیکس کم جمع ہو جاتا ہے، کمپنسیشن ہو جاتی ہے. اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. مطلب وہ 10 کروڑ روپیہ ٹیکس آیا، لیکن آپ نے 2 کروڑ روپیہ جمع کروایا ہے، سیٹنگ کر لی. اچھا ٹیکس چوری کرتے ہیں لوگ، یہ بولتے ہیں وہ سیٹنگ کر لی نا سر، ڈیل بنا لی، اس سے کیا مطلب نقصان ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لیکن سر بڑے عرصے سے چل رہا ہے اس پہ. دیکھیں یہ تو میری بہت زیادہ شکایت ہے FBR سے کہ یہ جو ٹیکس چوری ہوتی ہے، 2 ٹیکس چوری ہوتے ہیں، ایک انکم ٹیکس چوری ہوتا ہے اور ایک سیل ٹیکس چوری ہوتا ہے. اچھا، انکم ٹیکس کا چوری کرنے کا ہدف تھوڑا کم ہوتا ہے، یا انکم ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا اگر کہ آپ نے سیل ٹیکس پہلے چوری نہ کرا ہو. ٹھیک ہے. اور سیل ٹیکس چوری کرنے کا بہت نقصان ہوتا ہے. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بسکٹ بناتا ہوں مثال کے طور، اور میں ایک 20 روپے کا بسکٹ بیچتا ہوں تو اس پہ 3 روپے 60 پیسے ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. سیل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ 20 روپے کا بسکٹ بیچتا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں بھرتا. 3 روپے 60 پیسے اس کو بچ گئے. ٹھیک ہے، بچ گئے. وہ 3 روپے 60 پیسے وہ اشتہار کے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ کے تو اس کی اشتہار بڑھتی رہے گی. وہ روپیہ دکاندار کو دے دیتا ہے، اس کی مارکیٹ شیئر بڑھتی رہے گی. ایونچولی ان ایکویلیبریم میں اتنا چھوٹا سکڑ جاؤں گا اور وہ اتنا بڑا ہو جائے گا. اور یہ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹری کے اندر کہ ٹیکس چور آہستہ آہستہ اپنا مارکیٹ شیئر بڑھا لیتے ہیں اور ٹیکس
کمپلائنٹ کمپنیاں کم ہو جاتی ہیں. ون ریزن PNG ہیڈ ٹو لیو از بیکاز PNG چوری نہیں کرتا تھا. اوکے. ٹھیک ہے. ون آف دا تھنگز آپ دیکھیں کہ ملٹی نیشنلس کتنے ٹیکس بھرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ FBR سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس سیل ٹیکس جو چوری کرتا ہے وہ تو اپنے دوسروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے, اپنے کمپیریٹرس کو. اور پھر اس میں حکومت کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو آدمی چوری کر رہا ہے اس کا مال آہستہ آہستہ ایز اے پرسنٹیج آف وہ گرو کر جائے گا, مارکیٹ شیئر اس کا گڑ جائے گا, اور باقی جو ہے ایمانداری کر رہے ہیں وہ تو وہی چلے جائیں گے, وہ بڑھ گئے. سر بہت شکریہ, آپ نے ادھر تشریف لے کے آئے, ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے, لاہور آئے, اور انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی آن اینڈ آف اب آگے بھی. اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کہ ہم کچھ نہ کچھ سکھا جائیں, کچھ نہ کچھ لوگوں کو عوامی جو ان کے دماغوں میں سوالات ہیں وہ بھی ان کے کوئی جواب جو ہیں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی اسپیشل گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.